یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ حالات نہیں بدلیں گے، حالات نہیں بدلیں گے جب تک ضرورت والے معاملے پر آپ کام نہیں کریں گے۔ ضرورت ہے اس چیز کی۔ ہو کیا رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ابھی 2 دن پہلے بھی میں نے نیمچ کے زمین پر یہ کہا تھا۔ آج ہو کیا رہا ہے ہماری قوم کے اندر؟ بھیا ڈسٹرب ہو رہا ہے، بیٹھ جائیے۔ اوکے، نو پرابلم، کوئی نہیں، گرمی ہو رہی، ہونے دیجیے۔ گرمی کی بھی ضرورت ہے۔ یہ گرمی ہی تو ہماری ختم ہو گئی جو آج حضور کے دشمن سر اٹھانے لگے۔ جب گرمی ہوتی تو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی حضور کے گستاخوں کی۔ بہرحال یہ انسانی فطرت ہے، گرمی ہے تو پسینہ تھا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ مطمئن بیٹھیے۔ ابھی 2-3 دن پہلے میں نے نیمچ کی سرزمین پر ایک بات کہی تھی۔ میں نے کہا تھا ہماری قوم کے اندر آج ہو کیا رہا ہے؟ جب سے یہ دستار بندی والے لوگ پیدا ہو گئے تب سے قوم کا بیڑا غرق ہو گیا۔ جب سے یہ گل پوشی والا مزاج ہو گیا تب سے قوم کا بیڑا غرق ہو گیا۔ جب سے یہ فوٹو بازی کا دور چلنے کا، نہیں صاحب میرا فوٹو آ جائے آگے، نہیں صاحب اخبار میں آ جاؤں، نہیں صاحب میرے نام کا اعلان ہو جائے، سب سے قوم پستی کی طرف جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا آج ہو کیا رہا ہے؟ کسی شہر، کسی علاقے، کسی گاؤں میں، آپ کے گاؤں میں کسی بچے نے 95% حاصل کی۔ کیا ہوا؟ چند قوم کے معتبران کہنے والے یا معتبرین کہنے والے لوگ وہاں لے جا کے 100 روپے کی ٹرافی پکڑ کے فوٹو کھچا کے آگے لے جا کے اخبار میں دے دیا۔ اس بچے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ارے اس میں کیا حوصلہ افزائی ہے؟ یہ 95% جو اس نے نمبر حاصل کیے ہیں تمہاری حوصلہ افزائی سے نہیں حاصل کیے، حوصلہ افزائی سے پہلے حاصل کیے ہیں۔ حوصلہ افزائی تمہاری بات میں ہے۔ کاش تم نے جس غریب بچے نے، پلے داری کرنے والے باپ کے بیٹے نے 95% جو ہے نمبر حاصل کیے، ہوٹل پہ چائے کے برتن دھوتے ہوئے، غریبی کے دور سے گزرتے ہوئے، سوکھی روٹی کھاتے ہوئے 95% نمبر جس نے حاصل کیے، کاش میری قوم کے سرمایہ دار، کاش اپنے آپ کو قوم کا قائد اور رہنما کہنے والے پوری ایمانداری کے ساتھ کچھ بچے پہ ٹرافی دے کے بعد میں فوٹو نہ کھچاتے، بلکہ پہلے ایمانداری سے اس پر توجہ دیتے، تو یہ جو 95 ہیں یہ 99 ہو جاتے، تب جا کے حوصلہ افزائی کی محفل ہوتی تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا۔ آج فوٹو بازی کے لیے کوئی بندہ کامیاب ہو گیا، جا کے فوٹو کھچایا، اسٹیٹس میں لگا دیا، فلاں صاحب سے ملاقات ہوئی، فلاں صاحب کو ہم نے حوصلہ افزائی کی، فلاں صاحب کے ساتھ ہم نے ایسا کیا۔ یاد رکھیے گا پریکٹیکل زمین پر اتر جائیے کام کرنے کے لیے۔ کچھ ہونا نہیں ہے سیلفی سے، کچھ ہونا نہیں ہے فوٹو بازی سے۔ اس فوٹو بازی نے ہماری قوم کا بیڑا غرق کر دیا۔ باز آ جائیے ان چیزوں سے، پریکٹیکل میدان میں آ جائیے۔ آپ یہ مت شو کیجئے میں کام کر رہا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جلسے کا پنڈال لگ رہا ہے، ہاں بھائی میری ویڈیو بناؤ، اسٹیٹس پہ لگانا ہے جلسے میں کام کرتے ہوئے۔ ارے خدا کے بندو، تم جلسے میں کام کس کے لیے کر رہے ہو؟ مسجد کے امام کے لیے نہیں، قوم کے لیے نہیں، تم کام اللہ و رسول کی مرضی کے لیے کر رہے ہو، جہاں فوٹو بازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ اسٹیٹس کی کوئی گنجائش ہے۔ تم نے جتنا کام کیا ہے دنیا کے لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، یہ دنیا محتاج ہے، اسٹیٹس دیکھ کے جانتی ہے کام کیا ہے۔ خدا غیب دا، جہاں غیب دا میرا پروردگار ہے، غیب دا رسول ہے، وہ تو ویسے ہی جانتے ہیں میرے نام پہ کام کون کرتا ہے، میرے لیے آتا کون ہے، میرے لیے بڑھتا کون ہے، میرے لیے کوششیں کون کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا دنیا عزت دے نہ دے، دنیا اسٹیٹس دیکھ کے عزت دیتی ہے، مگر خدا کی رحمت کی شان یہ ہے پروردگار عالم جب بندے کے دل کو بہتر دیکھتا ہے تو اسے عزت سے نواز دیتا ہے۔ عزت کسی کے عہدے پر موقوف نہیں، عزت کسی سے منصب سے نہیں ملتی، عزت دنیا کے کام سے نہیں ملتی، عزت اسٹیٹس سے نہیں ملتی۔ یاد رکھیے گا عزت اور ذلت کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ کسی سمجھدار نے کہا تھا نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، ہمارا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دنیا میں ایک چیز بہت مشکل ہے، دنیا میں ایک چیز بہت مشکل ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایکسیپٹ کرنا، کسی کی عزت کو، کسی کی قابلیت کو،
کسی کی شہرت کو، کسی کے اعزاز کو، کسی کی صلاحیتوں کو ایکسپٹ کرنا یہ مشکل کام ہے۔ ہماری قوم سے یہی نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہماری اپنی قوم کے اندر کوئی آدمی اگر اچھا ہے، حقیقت میں قوم کا ہمدرد ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، تو یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ٹانگ پکڑ کے کھینچ دیتے ہیں، اس پہ بہتان لگا دیں گے، الزام لگا دیں گے کہ اس کو عزت کیسے مل رہی ہے، اور کام ہوتا ہوا رک جائے گا۔ میں آپ سے چھوٹی سی بات ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں، آپ میں سے ہر شخص، آپ کا چہرہ دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے آپ میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے حالات بدلیں، قوم کی ترقی ہو، قوم معزز بنے، مسلمانوں کی حالات بہتر ہوں۔ میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں صرف دل سے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، پریکٹیکل میدان میں اترنا پڑے گا۔ چاہتے تو بہت کچھ ہیں، لیکن جس دن قدم زمین پر ڈال دیتے ہیں اسی دن انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں حالات بہتر ہوں تو جتنی بھی قوم کے جوان یہاں بیٹھے ہیں، آج کے اس جلسے سے یہ نیت کر کے اٹھیے، کل سے ہماری شروعات ہوگی کسی ایک کالج کے لیے، تاکہ ہماری بیٹیاں، آپ جانتے ہو ایک مرد بگڑتا ہے تو مرد بگڑتا ہے۔ میری مائیں یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اس بات کو برا نہ مانیں، الحمدللہ میرے گھر میں بھی ماں بہنیں بیٹیاں ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں وہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ جب ایک مرد بگڑتا ہے تو مرد بگڑتا ہے، لیکن جب ایک عورت بگڑ جاتی ہے تو پوری آنے والی نسل تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے ہماری کوئی بیٹی تعلیم سے نہ آشنا نہ رہے، ہماری بیٹی کوئی ایجوکیشن سے دور نہ رہے۔ آپ کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے، آج ہزاروں بیٹیاں گھر پہ بیٹھی ہیں مائکے میں طلاق لے کے، کوئی بلانے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بات کیا ہے، کاش انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوتی تو انہیں پتا ہوتا شوہر کا مقام کیا ہے، انہیں پتا ہوتا گھر کیسے چلایا جاتا ہے، انہیں معلوم ہوتا ساس اور سسر کی عزت کیا ہے، انہیں معلوم ہوتا خاندانی وراثت کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ مگر ہم نے اپنی بیٹیوں کو پڑھایا نہیں، ہم نے انہیں تعلیم نہ دی، ہم نے انہیں رسول اللہ کا مشن نہ پڑھایا۔ ہماری بیٹیوں کی شادی کا انداز اتنا خراب ہو گیا، شادی کے اندر آج مسلمانوں کی شادیاں 5 دن کی ہو گئی، مہندی کے نام سے عیاشیاں شروع ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں شریعت کے خلاف، ہلدی کے نام سے عیاشیاں شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم دیکھو، ہمارے اپنے گھر میں ایک حاجی نمازی کے گھر میں شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، ہلدی کے نام پر باضابطہ مرد عورت کے جسم پر ہاتھ لگاتا ہے، عورت مرد کے جسم پر ہاتھ لگاتی ہے، حرام ہے، اسلام میں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کوئی مرد کسی عورت کے جسم پر اور کوئی عورت کسی کے جسم پر ہاتھ نہیں لگا سکتی، مگر عیاشیاں دیکھ لو ہمارے گھر کے اندر ہو رہی ہے۔ سب نمازی پرہیزگار ہیں مگر حیا کسی کو نہیں آ رہی ہے، کسی کی غیرت کا جنازہ نہیں نکل رہا ہے، کسی کو شرم نہیں آ رہی ہے۔ یہ کون سا تماشا تم نے شادی کے نام پر، ہلدی کے نام پر شروع کر دیا؟ ہلدی کی کوئی گنجائش نہیں مذہب اسلام کے اندر، تم نے دیکھا نہیں بھابھی کو دیور ہلدی لگاتا ہے، دیور کو بھابھی ہلدی لگا رہے ہیں، چاچا کو فلاں ہلدی لگا رہے ہیں، فلاں بھابھی فلاں ماموں کو ہلدی لگا رہی ہے۔ یار خدا کے بندو غور تو کرو، کتنی شرمناک صورتحال ہے، ایک مرد جوسی عورت کے جسم کو ٹچ کرتا ہے، حرام ہے اسلام میں۔ ہم نے شادی 1 دن کی تھی، اور شادی ہے کتنی شادی ہے، جتنی دیر حضرت موجود رہیں نکاح کی محفل میں بس اتنی ہی شادی ہے، حضرت ہٹے اور شادی ختم ہو گئی۔ جتنی دیر حضرت ہیں، جتنی دیر مسجد کا امام ہے، شادی بس اتنی دیر کی ہے نکاح کی محفل، اس کے بعد تم چاہے 10 دن کی شادی بنا لو، شادی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے، ہمارے گھر میں نمازیوں کے، حاجی صاحب کے گھر میں شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہیں۔ دیکھ لو آپ 5 دن کی شادی ہوتی رہی، عیاشیاں ہوتی رہی، شریعت کے خلاف کام ہوتے رہے، حتیٰ کہ رات کے جاگنے کے نام پر آپ دیکھ لو پوری رات گھر کی مائیں بہنیں، جس گھر میں قرآن جیسی عظیم کتاب رکھی ہو، جس گھر میں اللہ کا قرآن موجود ہو، اسی گھر میں ڈھول بجایا جاتا ہے، اسی گھر میں ناچنا گانا کیا جاتا ہے، اسی گھر میں ڈیزے بج رہے ہیں، اسی گھر میں بیٹے بھی ناچ رہے ہیں، اسی گھر میں بیٹیاں بھی ناچ رہی ہیں۔ بتاؤ جس گھر میں، جس کے خاندان میں جوان بیٹیاں ناچتی ہوں، اللہ اکبر، جس کے گھر کی عورتیں مجرا کرتی ہوں، اس سے زیادہ بے غیرت انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ جس کی بیٹی ڈانس کرتی ہو، بتاؤ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ تم اپنی بیٹی کو کنیز فاطمہ بناتے، مگر تمہاری بیٹی کنیز فاطمہ نہ بنی، تمہاری بیٹی ڈانس اور مجرا کر رہی ہے۔ اس سے زیادہ شرمناک صورتحال اور کیا ہو سکتی ہے؟ اتنے سارے غلط کام کرنے کے بعد جب بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے
تو جانتے ہو کیسے ہوتی ہے؟ انداز یہ ہے، قرآن لیا، بھائی بیٹی کے سر پہ قرآن پکڑ کے چلتے ہیں دونوں سائیڈ سے، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، قرآن اپنی بہن کے سر پہ پکڑ لیا، نہیں صاحب ہماری بیٹی کی جو ودا ہے قرآن کے سائے میں ہوگی، پوچھو ان ظالموں سے، سائے میں ودا ہوگی، سائے میں تمہاری ہلدی نہ ہوئی، سائے میں تمہاری رسم منگنی کی نہ ہوئی، سائے میں تمہارے کوئی کام نہ ہوا، 5 دن سے تمہارے دروازے پر شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہیں، 5 دن سے تمہارے گھر میں عیاشیوں کا بازار گرم ہے، ذرے کے برابر شرم و حیا نہیں آئی، لبیک کا نعرہ لگانا بہت آسان کام ہے، مگر پریکٹیکل مومن بننا بہت مشکل کام ہے، پریکٹیکل حضور کا غلام بننا بہت مشکل کام ہے۔ یاد رکھیے گا آج کے اندر مائیں وہی ہیں، مائیں وہی ہیں، والد وہی ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، اولاد نافرمان اس لیے پیدا ہو رہی ہیں۔ جس زمانے میں مائیں باکردار ہوتی تھیں اس زمانے میں بیٹا بایزید پیدا ہوتا تھا، جس زمانے میں مائیں تہجد گزار ہوتی تھی تب جا کے بیٹا بایزید بستامی جنید بغدادی پیدا ہوتا تھا، جب مائیں حیا والی تھی تب جا کے کوئی رابعہ بصریہ بنتی تھی، جب مائیں حیا والی ہوتی تھی تب جا کے کوئی حسن بصری بنتا تھا۔ آج گھر کا حال اسلامی ماحول سے دور ہو گیا ہے، مائیں بھی ناچ رہی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی 10 سال کی بچیاں بچے ماں باپ کو ناچتے اور شور شرابہ کرتے دیکھتے ہیں۔ تربیت انسان کی فطرت ہے، دیکھ کر چیزوں کو اثر قبول کر لیتا ہے۔ بیٹیاں بھی آج ویسی بن رہی ہیں، جتنے کام تھے شادی ہوئی، ڈھول باجے ڈیجے ناچنے گانے، شادی کے اندر کھانا بھی ہوا، اللہ کی رحمتیں ہوئیں، کھانا بھی ہوا، رزق بھی دیا گیا، وہ بھی بفر سسٹم چلا دیا۔ دنیا جسے بفر کہتی ہے ہم اس کو ڈفر سسٹم کہتے ہیں، جس میں ایک غریب رکشہ چلانے والی بیٹی کی بارات آئی ہے، مگر دیکھ لو کتنے بڑے بڑے بے شرم موجود ہیں، پوری پوری روٹی سے ہاتھ پہنچ کر زمین کے نیچے ڈال دیتے ہیں۔ تم نے کبھی غور نہ کیا غریب کی بیٹی، اللہ کی عزت کی قسم، غریب 4 سال سے رو رہا تھا، پریشان تھا، کیسے کیسے اس نے اپنی زمین کو بیچ کے بیٹی کی شادی کا بارات کا انتظام کیا۔ حالت یہ ہے ڈونگے پہ ڈونگے منگوا کے آج لوگ ذرا سی بوٹی کو کمی دیکھ کے نیچے پھینک دیا، آدھے سے زیادہ کھانا زمین پر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ حال کلمہ پڑھنے والوں کا ہے۔ شروع شادی 5 دن پہلے ہوئی، 5 دن کے بعد شادی ختم ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی شریعت کے خلاف کام جو ہے ایسا نہیں ہے جو شادی میں ہوتا نہ ہو، سارے کام شریعت کے خلاف ہو رہے ہیں۔ تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں، تم نے روٹی کا کپڑا توڑ کے پھینک دیا، تمہیں پتا بھی نہیں کہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، تم نے یہ روٹی کے پیس زمین پر پھینک دیے، تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں کہ پروردگار ناراض ہو جائے گا۔ حالت یہ ہے اللہ کا محبوب جب حجرہ عائشہ میں تشریف لایا، میرے نبی نے دیکھا روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر پڑا ہے، میرے نبی کی نگاہ کرم پڑی، مصطفیٰ نے حضرت عائشہ اپنی بیوی کو بلایا اور کہا عائشہ یہ زمین پر ٹکڑا کیسا پڑا ہے؟ اے میری بیوی عائشہ کیا تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں؟ یہ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں عائشہ کیا تجھے اس بات کا اندازہ نہیں؟ یہ بہت بڑی نعمت رزق کی شکل میں خدا نے عطا فرمائی ہے، یہ جس قوم سے روٹ جاتی ہے اللہ اسے دوبارہ کبھی عطا نہیں فرماتا ہے۔ ہمیں بتا دیا صحابہ کی اپنی شان ہے، اہل بیت کی اپنی شان ہے، ہم کیوں پیمانہ لے کے گھومیں؟ نہیں صحابہ زیادہ ہیں اہل بیت کم ہے، یا اہل بیت زیادہ ہے صحابہ کم ہے؟ ہماری اتنی اوقات کہاں جو ہم اتنی بڑی ذات کے بارے میں زبان کھولیں؟ وقت کا امام جسے دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے اس نے پکار کے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ ہمارے لیے دونوں ہیں، دونوں اہم ہیں، در والے بھی اہم ہیں، گھر والے بھی اہم ہیں۔ یہ لڑائیاں ہمارے یہاں نہیں ہیں، یہ فتنے موجودہ دور میں پیدا ہوئے، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں یہ سب مسائل پیدا نہیں ہوئے۔ یاد رکھیے گا غلط فہمی جو سکھائی جا رہی، اور لوگ کہتے نہیں صاحب باپ دادا کے زمانے سے، اس جملے کو بدلنے کی ضرورت ہے موجودہ دور میں۔ ہمارے لیے باپ دادا دلیل نہیں، ہمارے لیے قرآن اور حدیث دلیل ہے۔ اتنی بات سمجھ آئیے آپ کو؟ اتنی بات سمجھ آئیے؟ نہیں آئی؟ آئیے ہمارے لیے قرآن اور حدیث دلیل ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے وہ انسان بھئی دین کے معاملے میں بالکل آپ کی زبان میں سمجھا رہا ہوں، دین کے معاملے میں کسی غیر عالم کی بات کا اعتبار کیا جائے گا یا عالم کی بات کا اعتبار ہوگا؟ بتائیے آپ۔ جس بندے کو کلمہ یاد نہ ہو، جو نماز نہ پڑھنا جانتا ہو، جسے کلمے نہ یاد ہوں، سورہ فاتحہ نہ ہو، قل هو اللہ شریف یاد نہ ہو،
وہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں رائے دینے لگے، کیا اعتبار ہے؟ بھائی جو دین اسلام نہ جانے، قرآن نہ جانے، حدیث نہ جانے، عالم نہیں، حافظ نہیں، ایک عام آدمی کلمہ نہیں یاد، غسل کے فرائض، وضو کے واجبات کا جسے علم نہیں، وہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں رائے دے گا، قابل قبول نہیں ہے۔ کون رائے دے گا؟ مثال کے طور پر جتنی بڑی شخصیت کو سمجھنا ہوتا ہے اتنی ہی بڑی شخصیت کے ساتھ سمجھا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جنہیں کلمہ یاد نہیں وہ اعلیٰ حضرت کو کیسے سمجھیں گے؟ جنہیں نماز یاد نہیں وہ اعلیٰ حضرت کو کیسے سمجھیں گے؟ یہ میرا موضوع نہیں ہے تقریر کا، آپ سوچیں کہ صاحب اعلیٰ حضرت پر تقریر شروع کر دی، میں اصلاحی تقریر کروں گا۔ ایک بات ضمناً آ گئی تو میں نے کہا لاؤ آپ کے کانوں تک یہ پہنچا دوں۔ موجودہ دور میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں صاحب یہ سنی عالم تو جو ہے اعلیٰ حضرت کو حضور سے بڑا کر دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت تو رسول اللہ کو کہنا چاہیے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے علماء الحمدللہ ہمارے علماء کا پیمانہ ایسا نہیں ہے محبت میں مقام محمدی نیچے کر دیں، اعلیٰ حضرت کا مقام اونچا کر دیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں معلوم ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اپنے زمانے کے تمام عالموں میں، تمام حضرتوں میں اللہ نے جس کو سب سے بڑا بنایا اس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ بھائی میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات بتاؤں، شہر میں جیسے ہمارا شہر بھیلواڑہ ہے، اب وہاں تقریباً 25 سے زیادہ مسجدیں ہیں اور ہر مسجد کے اندر 1 سے 2 عالم بھی ہیں اور الحمدللہ اچھے پڑھے لکھے ذمہ دار علماء ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر میں وہاں قاضی شہر کیوں ہوں؟ ایک شخص ہیڈ کیوں ہے؟ یہ حضرت تو سارے ہی ہیں، حضرت تو سارے ہی ہیں، پھر ایک ہی شخص کو، ایک ہی عالم کو قاضی کیوں بنایا؟ چونکہ یہ مزاج رہا ہے دنیا کا کہ جو سب کے بیچ میں اللہ جس سے زیادہ کام لیتا ہے اسی کو ہم سب کا ذمہ دار بنا دیتے ہیں، سب کا سرپرست بنا دیتے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے تاریخ کے اندر بڑے بڑے علامہ فہامہ مفتی شہر قاضی شہر ہوئے تو اشرف جیلانی ان بڑے بزرگوں سے جو قاضی کے منصب پر فائز رہے ان سے بڑا قاضی نہیں ہے۔ اشرف جیلانی قاضی شہر اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے، نہ کہ ہر زمانے کے قاضیوں کے اعتبار سے ہے۔ یہی بات اعلیٰ حضرت کے بارے میں بھی ہے، اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے اعتبار سے تمام لوگوں میں سب سے بڑے ہیں، علم اور عمل، فضل، تقوی، اور اللہ نے جن سے جتنا زیادہ کام لیا۔ اس بات کو غلط فہمی کے طور پر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یاد رکھیے گا اپنی ذاتی رائے کی بنیاد پر فیصلہ مت کیجیے۔ الحمدللہ ہم ایسے علاقوں میں نہیں رہتے ہیں جہاں مسجدیں نہیں ہیں، مدرسے نہیں ہیں، علماء نہیں ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے ہر محلے میں مسجد ہے، ہر محلے میں مدرسہ ہے، ہر محلے کے اندر ایک عالم دین ہے، ہر محلے کی مسجد میں ایک امام ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو لگام دیں اور کسی عالم کے پاس جائیں اور شریعت کا مسئلہ جاننے کی کوشش کریں۔ ایک عام انسان کی بات ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل قرآن اور حدیث ہے۔ بہت ساری جگہوں پر لوگ کیا ہوتا ہے علماء اکرام جب تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو شروع میں کان میں کہہ دیتے ہیں وہ ایسا ہے اعلیٰ حضرت پہ مت بولنا۔ کیا کرنا؟ اعلیٰ حضرت کا نام مت لینا۔ اب ایسا ہو ہی کیسے سکتا ہے جو سنی ہو اور اعلیٰ حضرت کا نام نہ آئے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے سنی ہو اعلیٰ حضرت کا نام نہیں آئے؟ ہم الحمدللہ ہمارے باپ دادا بھی احسان فراموش نہیں تھے، ہم بھی احسان فراموش نہیں ہے۔ جس اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے، ہمارا رشتہ مدینے والے مصطفیٰ سے جوڑا ہے، ہم اس اعلیٰ حضرت کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ارے آپ کا بچہ بیمار ہاسپٹل میں ہو، کوئی آ کے آپ کے بچے کو دنیا میں جان بچانے کے لیے ایک بوتل خون دے دے، پوری زندگی احسان سمجھتے ہیں، جان بچائی ہے۔ ارے کوئی جان بچا لے تو اتنا احسان پوری زندگی مانتے ہیں۔ جس نے ایمان بچایا ہے اس کا کوئی احسان نہیں، جس نے عقیدے کی حفاظت کی ہے اس کا کوئی احسان نہیں۔ اس کی شان یہ ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام، اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جانتے ہو زمانے کی بات ہے،
جب لوگوں نے درود و سلام پر اعتراض کیا تو امام اہل سنت نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری اپنی مرضی ہے، اب سلام ہم سے سنو، سلام ہم سے سنو۔ اعتراض کرنے والوں، حضور کی شان کے بارے میں ناپ تول کر نہیں، ہماری محبت حضور سے اتنی ہے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 بار نہیں، 1000 بار نہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور کیسا سلام بھیجا، اگر حضور کی آنکھوں کا خیال آیا سلام لکھتے لکھتے کہ حضور کی آنکھیں کیسی ہیں، تو آنکھوں پہ بھی سلام بھیجا، مسکرا کے کہا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جب کانوں کا خیال آیا تو مسکرا کے کہا ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے ہونٹوں کا خیال آیا تو مسکرا کے کہتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے ہاتھوں کا خیال آیا تو مسکرا کے کہتے ہیں ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ پڑھتے پڑھتے جب دل نہ بھرا تو بات اب کروڑوں پہ آ گئی ہے، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ مولانا مفتی اشرف جیلانی صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے لیے دلیل قرآن اور حدیث ہے۔ آج سے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جب بھی کبھی کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم اس مسئلے کو لے کر علماء اکرام کے پاس جائیں گے، قرآن کھولیں گے، حدیث کھولی جائے گی، نہ میری مانی جائے نہ آپ کی بات مانی جائے، جو اللہ رسول کا کلام کہتا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ کریں گے آج سے عمل انشاءاللہ؟ پیچھے والے بھائیوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی ہاتھ اٹھا کے ذرا بتائیے، آ رہی ہے آواز؟ بہت شانت اور بہت خاموش بیٹھے ہیں آپ لوگ، مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید میری بات آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سمجھیں گے اور بولیں گے بھی، اس لیے بولنے کا دور ہے۔ کسی سمجھدار نے اشارہ کر کے کہا تھا یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ دور یہی ہے، مجھے اصلاحی موضوع دیا گیا، ورنہ اگر یہ موضوع دیا جاتا تو آپ کو بہت زمانے تک یہ یاد رہتا کہ قوم مسلم کی موجودہ دور میں ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آج دنیا یہ سوچ رہی ہے کلمہ پڑھنے والے خاموش ہو گئے ہیں تو لاؤ حضور کی شان میں گستاخی کر لو۔ ایسی گستاخوں کو دل کھول کے بتائیے میری خاموشیوں سے تم کبھی دھوکہ نہ کھا جانا، محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے، عزیزوں ہو چکے مایوس ہم دیوار زندہ سے، قفس کی تیلیوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا ہے۔ موجودہ دور میں المیہ یہ ہے میری قوم کے جوان جب سے ہدایت کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، حالات یہی ہو گئے، جوان آج صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ آپ جلسے میں نعرہ لگا رہے ہو، مجھے اتفاق ہے، خوشی ہے اس بات کی، آپ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، بہت اچھا نعرہ ہے، ہم لگاتے ہیں اور لگاتے رہیں گے، ہمیشہ لگے گا، اور صرف دنیا میں نہیں، حشر میں ہے۔ کہاں پر؟ حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائے۔ تو نعرہ تو لگے گا، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے، اب ذرا توجہ کیجئے گا، ایک سیریس بات پر ہمیں بات کرنی ہے۔ نعرہ تو ہم لگا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، کیا مطلب ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کے حکم پر حاضر ہوں۔ آپ حاضر ہیں؟ حاضر ہیں آپ؟ نہیں، مسجد میں تو حاضر نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کے حکم پر حاضر ہوں، ترجمہ یہی ہے نا اس کا، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کے حکم پر حاضر ہوں۔ کہاں حاضر ہیں؟ مسجد میں تو حاضر نہیں ہے،
مسجدوں کی صفیں خالی پڑی ہیں، لبیک کے نعرے لگ رہے ہیں، اس سے زیادہ شرمندگی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ مسجدوں کی صفیں خالی پڑی ہیں، لبیک کے نعرے لگ رہے ہیں، مدرسے ویران ہو رہے ہیں، لبیک کے نعرے لگ رہے ہیں، میری قوم کی بیٹیاں مرتد ہو جا رہی ہیں، لبیک کے نعرے لگ رہے ہیں، میری قوم کی بیٹی غیروں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں، لبیک کے نعرے لگ رہے ہیں، بزرگوں کی عزت نہیں کی جا رہی ہے، لبیک کے نعرے لگ رہے ہیں، ماؤں کا احترام نہیں کیا جا رہا ہے، لبیک کے نعرے لگ رہے ہیں، بد اخلاق ہو گئی میری قوم، پھر بھی لبیک کے نعرے لگ رہے ہیں۔ جس قوم کے اندر سود عام ہو جائے اس قوم کے اندر لبیک کے نعرے لگ رہے ہیں۔ کون ہے جو زمین دبانا دوسرے کی نہیں چاہتا، پھر بھی لبیک کے نعرے لگ رہے ہیں۔ مسجدوں کے اماموں کو دنیا کے لوگوں نے اپنی جان اور مال کا دشمن سمجھ لیا۔ اگر کوئی حق بات منبر پہ کھڑے ہو کے جمعے کے دن کہہ دے پوری قوم ناراضگی کا اظہار کرتی ہے۔ نہیں صاحب، شراب پر نہیں بولنا چاہیے، چونکہ قوم میں لوگ شراب پیتے ہیں اور شراب پینے والے مسجد کو چندہ بھی دیتے ہیں۔ اگر مسجد کا امام شراب کے خلاف تقریر کرے گا تو چندہ دینے والے مسجد کو چندہ بند کر دیں گے۔ میں کہتا ہوں اے کمیٹی کے لوگوں، تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ اگر کوئی شرابی نہ دے تو مسجد کا چندہ بند ہو جائے گا۔ ارے یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ پروردگار جو ہر کائنات کے گھر کو چلاتا ہے، کیا شرابی کے پیسوں کے بغیر اس کا اپنا گھر نہیں چلے گا؟ جو پوری کائنات کے ہر گھر کو چلاتا ہے، ہر گھر کا نظام چلاتا ہے، یہ معیار تم نے بنا لیا۔ شرابی چندہ نہ دے گا تو اللہ کے گھر کا نظام نہ چلے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے مگر اس کو رزق دینے کی ذمہ داری اللہ کی رحمت پر ہے، اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ معیار بدلیے اپنے سوچنے کا، انداز بدلیے سوچنے کا۔ مسجد کے امام موجودہ دور میں جن پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، اتنی پریشانیوں کا سامنا کوئی نہیں کر رہا۔ حالت یہ ہو گئی جن کو کلمہ یاد نہیں وہ جا کے جمعے سے پہلے مسجد کے امام صاحب کو تقریر یاد کرا رہے ہیں، حضرت یہ بولنا، یہ نہیں بولنا، یہ بولتے نا ایسا نہیں بولنا، فلاں بندہ مسجد میں چندہ دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا جو لوگ، میں آپ کے علاقے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کل کو آپ جا کے امام صاحب سے لڑیں کہ آپ نے مہمان کو کیا سمجھا دیا، آپ کے گاؤں اور آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہندوستان کے بے شمار علاقوں میں یہ مزاج بنا ہوا ہے۔ آج علماء کو منبر رسول پہ حق بولنے کی اجازت نہیں، مسجد کے منبر پہ حق بولنے کی اجازت نہیں، پہرے بٹھا دیے کمیٹی نے۔ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، آپ تو سیدھی سادی نماز روزے کی بات بتائیے اور بات ختم کر دیجئے۔ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، ناموس رسالت پہ نہیں بولنا، کسی عاشق کا نام نہیں دے دینا، خادم حسین کا نام نہیں لینا، سلمان اظہری کا نام نہیں لینا۔ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، کچھ ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں ایسی تقریر سے بہتر ہے جمعے کی تقریر بند کر دو جس میں حق بولنے کی اجازت نہ ہو۔ تمہارے اندر دل گردہ کلیجہ نہیں ہے تو تقریر کرا کیوں رہے ہو امام سے؟ جلسہ تقریر بند کر دو، اور کلیجہ ہے تو پوری دنیا کے سامنے آ کے کہو زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ آج ڈر اور خوف میری قوم کے جوانوں میں پھیل گیا ہے۔ ارے ڈر کس بات کا یار؟ کیوں ڈر رہے ہو؟ یہ خوف کیوں ہے؟ یہ اداسی کیوں ہے؟ بے چینی کیوں ہے؟ جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ غلامی کیوں کی جا رہی ہے؟ چونکہ ہمارے بڑے ہماری سرپرستی نہیں کر رہے ہیں، ہمارے بڑے ہماری قیادت نہیں کر رہے ہیں، ہمارے بڑے ہمارے کاندھے پہ ہاتھ نہیں رکھ رہے ہیں، ہمارے بڑے ہمارا سہارا نہیں بن رہے ہیں، ہمارے بڑے حوصلہ افزائی نہیں کر رہے ہیں، ہمارے بڑے ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ ورنہ جس زمانے میں بڑے ساتھ دیتے تھے، اس زمانے میں 17 سال کا محمد بن قاسم اسلام کا جھنڈا لے کر سندھ کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیتا تھا۔ جس زمانے میں بڑے سرپرستی کرتے تھے، اس زمانے میں صلاح الدین ایوبی جیسا جوان مسجد اقصیٰ کے در و دیوار کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا در و دیوار کو گواہ بنا کے مایوس نہ ہو اے دین ملت بیضا، زندہ ہیں تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے۔ جس زمانے میں بڑے سرپرستی کرتے تھے اس زمانے کا انداز یہ ہوتا تھا، ایک قوم کا جوان جسے دنیا ٹیپو سلطان کے نام سے جانتی ہے، انگریزوں کا لشکر جس کے محل کے دروازے پر آیا پھر بھی اس نے پکار کے کہا تھا شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو تلوار ہاتھ سے گرائے گا نہیں، لڑے گا، مرنے کے بعد جان دے گا۔ جس زمانے میں سرپرستی کی جاتی تھی اس زمانے میں بہادر شاہ ظفر غیروں کے نرغے میں ہو کر بھی بولتے تھے۔ جب ان سے کہا گیا دمدمے میں دم
دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ اس زمانے میں بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ یہ دور تھا کسی زمانے میں کلمہ پڑھنے والوں کا، مگر آج حالات کیوں بدلے؟ حالات صرف اس لیے بدل گئے قیادت نہیں ہے، سرپرستی نہیں ہے۔ اور میں اپنے جوانوں سے بھی کہتا ہوں کسی کو ماننے کی عادت ڈالیے۔ زیادہ افراتفری، شور شرابے، ہنگامے اور نیتا گیری اور دادا گیری یہ نقصان دہ ہے۔ بڑوں کا کہنا ماننے کی عادت ڈالیے، بڑوں کی سرپرستی کو قبول کیجئے، عالموں سے مشورہ لینے کی عادت ڈالیے۔ یہ منبر رسول پر بیٹھنے والے آپ کے دشمن نہیں، خیر خواہ ہیں۔ یہ آپ ہی کے لیے ہزار ہزار کلومیٹر سے زیادہ مراد آباد سے سفر کر کے آئے ہیں، ماں باپ بیوی بچوں کو چھوڑ کے آپ کی سرپرستی کرنے کے لیے۔ کل قیامت کے دن آپ سے سوال کیا گیا تم ہدایت کے راستے پہ کیوں نہیں تھے، تو آپ کے پاس یہ جواب نہیں ہوگا کوئی سکھانے والا نہیں تھا، بلکہ اللہ فرمائے گا علماء بھی تھے، مسجدیں بھی تھی، مدرسے بھی تھے، خانقاہیں بھی تھی، جلسے بھی ہوتے تھے، سکھانے والے سب تھے، مگر تم نے کسی کو مانا ہی نہیں۔ اس لیے یاد رکھیے گا جس قوم کے جوانوں کی سرپرستی نہ ہو وہ کبھی دنیا میں عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ مزاج بنائیے اتحاد کا، مزاج بنائیے ایکتا کا، مزاج بنائیے بڑوں کی بات ماننے کا، مزاج بنائیے مشورہ کرنے کا، مزاج بنائیے علماء کی قیادت کو قبول کرنے کا۔ جس دن آپ کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے گا، حضور حافظ ملت نے ہمیں نعرہ دیا تھا اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو قوم میں ہر طرح کا اختلاف ختم کر دو، امام اور مقتدی ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، کلمہ پڑھنے والے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں۔ ذات برادری اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے، نہ اسلام میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ چہرے دیکھ کر فیصلے دنیا میں کیے جاتے ہیں، مگر خدا کی بارگاہ کی شان یہ ہے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کا پیغمبر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تمہارے چہروں اور جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ کی نظر تو تمہارے دل پر رہتی ہے۔ بدلیے اپنے انداز کو۔ میں ہمیشہ جہاں بھی تقریر ہوتی ہے اپنے جوانوں سے کہتا ہوں جوانوں سنبھلنے کی ضرورت ہے، حالات بدلنے کی ضرورت ہے۔ سماج کے اندر اب چل کیا رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اب چل یہ رہا ہے مثال کے طور پر کسی شہر کے اندر 5 محلے ہیں یا قریب میں 2-4 گاؤں ہیں، تو اب چل یہ رہا ہے ایک محلے کے لوگوں نے عید میلاد النبی کے موقع پر 500 لوگوں کا لنگر بنایا حضور کی ولادت کی خوشی میں۔ اچھی بات ہے، کر سکتے ہیں آپ، لیکن اب دوسرے محلے والے نوجوان کیا کریں گے؟ اس کو کمپٹیشن کا رنگ دیں گے۔ اب وہ کہیں گے نہیں کسی بھی قیمت پر بھلے ہی قرضہ لانا پڑ جائے، حتیٰ کہ کتنی جگہ سننے میں آیا سود پر پیسے لائے گئے، اور 1000 لوگوں کا لنگر بنایا دوسرے محلے کے لوگوں کو کمپٹیشن کے طور پر نیچا دکھانے کے لیے۔ اب تیسرے محلے کے لوگوں نے کہا ہم 1500 کا کریں گے، چوتھے محلے نے 2000 کر دیے، 5ویں محلے نے 2500 کر دیے۔ یہ چل رہا ہے ہمارے یہاں۔ کیا کہتے ہیں آپ، ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، حضور کی پیدائش کی خوشی یہ کمپٹیشن کے لیے نہیں، کمپٹیشن ختم کرنے کے لیے ہے۔ میرے نبی کمپٹیشن کرانے نہیں آئے ہیں، اختلاف ختم کرانے آئے ہیں، سینے سے سینہ لگوانے آئے ہیں، جھگڑے ختم کرانے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں تاکہ ہمیں ہدایت کا راستہ ملے، تاکہ ہمیں کامیابی کا راستہ ملے، تاکہ ہمیں عزت کا راستہ ملے۔ حضور کی ولادت ہو جانے کے بعد ہم پھر بھی غلط راستے پہ چلتے رہیں، ہم پھر بھی دین کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، پھر بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قانون
پر عمل نہ کریں تو ہم سے زیادہ بدنصیب انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ حیرت کی بات ہے، آج آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے، میں چاہے یہ بات آپ سے جلسے میں کر لوں یا جلسے کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر آپ سے مشورہ کر لوں، ہر شخص کے ذہن میں یہ بات ہے، ہر شخص کے مزاج میں یہ بات ہے، صاحب آج حالات اتنے بگڑتے کیوں جا رہے ہیں؟ آج حالات اتنے زیادہ خراب کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ آج حالات میں اتنی کشیدگی کیوں آتی چلی جا رہی ہے؟ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے، میرے ذہن میں بھی یہ سوال ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس کا جواب سننا چاہتے ہیں تو جواب سنیے، مگر اس نیت کے ساتھ سنیے کہ ہمیں آج سے اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے، ہمیں آج سے بدلنے کا پلان کرنا ہے۔ جلسے صرف مزے کے لیے نہ کریں، مزے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کیا کریں تاکہ کوئی آ کے ہمیں گائیڈ کر دے، تاکہ کوئی آ کے ہمیں راستہ دکھا دے، تاکہ کوئی آ کے ہمیں بدلنے کا مزاج دے دے۔ آپ کو معلوم ہے موجودہ دور میں حالات اتنے زیادہ کیوں بدلتے چلے جا رہے ہیں؟ دراصل بات یہ ہے، ہم نے ہماری قوم کے اندر اگر فور ایگزامپل کسی شہر میں 10,000 لوگ ہیں، کتنے بولیے آپ؟ 10,000 لوگ ہیں تو وہاں کم سے کم 10 کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، 10 کمیٹیاں، اور ان کمیٹیوں کا انداز کیا ہے؟ کمیٹی ہے کس چیز کی؟ ایک ہے جلوس کمیٹی، ایک ہے جلسہ کمیٹی، ایک ہے قوالی کمیٹی، ایک ہے لنگر کمیٹی، ایک ہے چادر کمیٹی، ایک ہے ختم شریف کمیٹی، ایک ہے گل پوشی کمیٹی، ایک ہے دستار بندی کمیٹی۔ حیرت کی بات ہے، جس قوم کو اللہ نے پہلی وحی میں اقرا کا حکم اور سبق دیا، پہلی وحی نازل ہوئی جس میں پڑھنے کا حکم دیا، ہر چیز کی کمیٹی قوم مسلم کے پاس ہے تو ایجوکیشن کمیٹی نہیں ہے۔ کوئی کمیٹی نہیں؟ تعلیم کی کوئی کمیٹی ہے آپ کے پاس؟ نہیں۔ اسکول ہے آپ کے پاس؟ نہیں۔ کالج ہے آپ کے پاس؟ نہیں۔ ہاسپٹل ہے آپ کے پاس؟ نہیں۔ یونیورسٹی ہے آپ کے پاس؟ نہیں۔ یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ جس قوم کے جوان جلسے کے لیے 2 لاکھ روپے اکٹھے کر سکتے ہیں، لنگر کے لیے 4 لاکھ روپے اکٹھے کر سکتے ہیں، تو کیا وہ ایک مہینے میں اتنی محنت کر کے 4 سے 5 لاکھ روپے لنگر کے لیے جمع کریں؟ کیا سال بھر میں 50 لاکھ روپے کالج کے لیے جمع نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، سوچ ہے اپنی اپنی۔ کاش کہ میری قوم کے جوانوں نے مشن بنایا ہوتا۔ آج ہم بنا رہے ہیں جشن اعلیٰ حضرت، جشن مفتی اعظم ہند۔ میں کہتا ہوں جشن مت بناؤ، مشن مفتی اعظم ہند بناؤ، مشن اعلیٰ حضرت بناؤ، مشن غریب نواز بناؤ، مشن صلاح الدین ایوبی بناؤ۔ جیسے ہی تم صلاح الدین ایوبی کے مشن کو لے کے چلو گے تو تمہیں سب سے پہلے اپنے علاقے کی بیٹی کے لیے ایک پردے والا اسکول کی ضرورت محسوس ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔
تاکہ ہماری بیٹی مسکان کے نام کی بیٹی ہماری کرناٹکا کے کالج سے باہر نہ بٹھا دی جائے حجاب کے نام پر۔ قوم کو اس دن خیال آیا ہم سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، 10-10 لاکھ روپے ہم نے عرس اور قوالی میں لٹا دیے، ہم نے قوالوں کو 5-5 لاکھ دیے، 6-6 لاکھ روپے کے نذرانے آنے والے قوالوں کو دیے، ناچنے گانے کے لیے دیے، ہم نے بڑے بڑے عرس کرا لیے۔ میری قوم کو اس دن خیال آیا جبکہ کرناٹکا کی سرزمین پر ہماری بہن مسکان کو حجاب کے نام پر باہر بٹھا دیا گیا تھا، تب قوم شرمندہ ہو گئی تھی۔ کاش کہ ہمارے پاس ہندوستان کی سرزمین پر ہر علاقے میں قوم مسلم کے پاس ایک کالج ہوتا ہماری بیٹی کے پڑھنے کے لیے، تاکہ مسکان جیسی بیٹی کالج کے باہر نہ بٹھائی جاتی۔ نہیں صاحب، چہرہ چھپانا ہے تو تعلیم نہ پڑھنے ملے گی، اگر چہرہ چھپانا ہے علم حاصل کرنے کا موقع نہیں ہے، چہرہ چھپانا ہے اندر جانے کا موقع نہیں ہے، چہرہ کھولنا پڑے گا، حجاب ہٹانا پڑے گا، تب جا کے اندر جانے کی پرمیشن ملے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم اس دن کلمہ پڑھنے والوں کو احساس ہوا، لیکن افسوس صد افسوس وہ احساس بھی زیادہ دن کا نہیں تھا، چند دنوں کا احساس تھا۔ آج حالات پھر بدل گئے، اب وہی عرس ہیں، وہی قوالی ہے، وہی ڈرامے ہیں، وہی عیاشیاں ہیں، وہی ڈی جے باجے ہیں، وہی ناچنے گانے کا ماحول ہے۔ یاد رکھیے کسی سمجھدار انسان نے اشارہ کیا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تم سمجھو گے نہیں، زمانہ تمہیں مٹانے کی پلاننگ کر چکا ہے، تمہارے نام کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، آؤ آج کی تاریخ میں مل کر عہد کریں، متحد بن جائیں، منظم بن جائیں۔ اب جلوس بعد میں نکلے گا، اب ریلیاں بعد میں نکلیں گی، اب قوالیاں بعد میں ہوں گی، اب چادریں بعد میں چڑھیں گی، اب لنگر بعد میں ہوگا۔ 1 سال ہے جلوس نکلنے کے لیے، جب وقت آئے گا تو جلوس بھی نکلے گا۔ 1 سال کا وقت ہے ناموس رسالت پہ پہرا دینے کے لیے، جو جلوس محمدی کی شان شکل میں جو ہے جلسہ نکلتا ہے، 1 سال کا موقع ہے، عہد کر لیجئے جلوس محمدی سے پہلے ہمارے شہر، ہمارے گاؤں میں، ہمارے دیہات میں پورے قوم مسلم کی طرف سے ایک مشن بنائیے، ہماری بیٹیوں کے لیے ایک کالج کا سنگ بنیاد ہو، چھوٹا ہی سا کالج بنے، چاہے 500 بچیوں کا یہ انتظام ہو، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جتنا یزیدیوں کے پاس خزانہ نہیں ہے، حسین والے اس سے زیادہ محرم میں شربت پلا دیتے ہیں۔ اللہ نے اتنا نوازا ہے کلمہ پڑھنے والوں کو۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے قوم کے جوانوں کی سوچ بدل جائے اور وہ سوچ لیں ہمیں اپنے شہر کے اندر کوئی ایسی زمین ہو جس میں ہمیں کالج بنانا ہے بچیوں کے لیے۔ یاد رکھیے گا جو پریشانی موجودہ دور میں آپ کے سر پر آ رہی ہے، اس پریشانی کا علاج خالی احتجاج نہیں ہے، خالی ریلیاں نہیں ہیں، خالی گیاپن نہیں ہے۔ موجودہ دور کی پریشانی کا علاج اگر کوئی ہے تو ہمارا بیٹا جس دن IAS بن جائے گا پریشانی ختم ہونے لگے گی، PCS بن جائے گا پریشانی ختم ہونے لگے گی۔ ہمارے گاؤں کا کوئی بچہ سنسد میں جا کے گرجے گا اسلام کے دشمنوں کے خلاف، پریشانی دور ہو جائے گی۔ جس دن پارلیمنٹ میں ہمارے گاؤں کا ایک بچہ جا کے پہنچے گا، ناموس رسالت کی بات کرے گا، مسلمانوں کے خلاف بننے والے بل کو کھڑے ہو کے پھاڑ دے گا، تب جا کے دنیا کو پتہ چل جائے گا خبردار خبردار اب کوئی ایسا بل پاس نہ کرنا جو مسلمانوں کے اور پیغمبر اسلام کے خلاف ہو، دنیا کو پتہ چل جائے گا۔ اب پارلیمنٹ حضور کے عاشقوں سے خالی نہیں ہے، اب پارلیمنٹ میں بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والے ہیں، حضور کی عزت پر پہرا دینے والے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی کب؟ جس دن میری قوم کے ذمہ دار بزرگ اور جوان یہ منصوبہ اور یہ مشن بنا لیں گے کہ ہمارے علاقے میں ایک کالج بنایا جائے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ حالات نہیں بدلیں گے، حالات نہیں بدلیں گے جب تک ضرورت والے معاملے پر آپ کام نہیں کریں گے۔ ضرورت ہے اس چیز کی۔ ہو کیا رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ابھی 2 دن پہلے بھی میں نے نیمچ کی زمین پر یہ کہا تھا، آج ہو کیا رہا ہے ہماری قوم کے اندر؟ بھیا ڈسٹرب ہو رہا ہے، بیٹھ جائیے۔ اوکے، نو پرابلم، کوئی نہیں، گرمی ہو رہی، ہونے دیجیے۔ گرمی کی بھی ضرورت ہے، یہ گرمی ہی تو ہماری ختم ہو گئی جو آج حضور کے دشمن سر اٹھانے لگے۔ جب گرمی ہوتی تو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی حضور کے گستاخوں کی۔ بہرحال یہ انسانی فطرت ہے، گرمی ہے تو پسینہ تھا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ مطمئن بیٹھیے۔ ابھی 2-3 دن پہلے میں نے نیمچ کی سرزمین پر ایک بات کہی تھی، میں نے کہا تھا ہماری قوم کے اندر آج ہو کیا رہا ہے، جب سے یہ دستار بندی والے لوگ پیدا ہو گئے تب سے قوم کا بیڑا غرق ہو گیا۔
جب سے یہ گل پوشی والا مزاج ہو گیا تب سے قوم کا بیڑا غرق ہو گیا. جب سے یہ فوٹو بازی کا دور چلنے کا، نہیں صاحب میرا فوٹو آ جائے آگے، نہیں صاحب اخبار میں آ جاؤں، نہیں صاحب میرے نام کا اعلان ہو جائے، سب سے قوم پستی کی طرف جا رہی ہے. یاد رکھیے گا آج ہو کیا رہا ہے، کسی شہر، کسی علاقے، کسی گاؤں میں، آپ کے گاؤں میں کسی بچے نے 95% حاصل کی. کیا ہوا؟ چند قوم کے معتبران کہنے والے یا معتبرین کہنے والے لوگ وہاں لے جا کے 100 روپے کی ٹرافی پکڑ کے فوٹو کھچا کے آگے لے جا کے اخبار میں دے دیا. اس بچے کی حوصلہ افزائی کی ہے. ارے اس میں کیا حوصلہ افزائی ہے؟ یہ 95% جو اس نے نمبر حاصل کیے ہیں تمہاری حوصلہ افزائی سے نہیں حاصل کیے، حوصلہ افزائی سے پہلے حاصل کیے ہیں. حوصلہ افزائی تمہاری بات میں ہے. کاش تم نے جس غریب بچے نے، پلے داری کرنے والے باپ کے بیٹے نے 95% جو ہے نمبر حاصل کیے، ہوٹل پہ چائے کے برتن دھوتے ہوئے، غریبی کے دور سے گزرتے ہوئے، سوکھی روٹی کھاتے ہوئے 95% نمبر جس نے حاصل کیے، کاش میری قوم کے سرمایہ دار، کاش اپنے آپ کو قوم کا قائد اور رہنما کہنے والے پوری ایمانداری کے ساتھ کچھ بچے پہ ٹرافی دے کے بعد میں فوٹو نہ کھچاتے، بلکہ پہلے ایمانداری سے اس پر توجہ دیتے، تو یہ جو 95 ہے یہ 99 ہو جاتے، تب جا کے حوصلہ افزائی کی محفل ہوتی تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا. آج فوٹو بازی کے لیے کوئی بندہ کامیاب ہو گیا، جا کے فوٹو کھچایا، اسٹیٹس میں لگا دیا، فلاں صاحب سے ملاقات ہوئی، فلاں صاحب کو ہم نے حوصلہ افزائی کی، فلاں صاحب کے ساتھ ہم نے ایسا کیا. یاد رکھیے گا پریکٹیکل زمین پر اتر جائیے کام کرنے کے لیے. کچھ ہونا نہیں ہے سیلفی سے، کچھ ہونا نہیں ہے فوٹو بازی سے. اس فوٹو بازی نے ہماری قوم کا بیڑا غرق کر دیا. باز آ جائیے ان چیزوں سے، پریکٹیکل میدان میں آ جائیے. آپ یہ مت شو کیجئے میں کام کر رہا ہوں. کتنے لوگ ہیں جلسے کا پنڈال لگ رہا ہے، ہاں بھائی میری ویڈیو بناؤ، اسٹیٹس پہ لگانا ہے جلسے میں کام کرتے ہوئے. ارے خدا کے بندو تم جلسے میں کام کس کے لیے کر رہے ہو؟ مسجد کے امام کے لیے نہیں، قوم کے لیے نہیں، تم کام اللہ و رسول کی مرضی کے لیے کر رہے ہو. جہاں فوٹو بازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ اسٹیٹس کی کوئی گنجائش ہے. تم نے جتنا کام کیا ہے دنیا کے لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، یہ دنیا محتاج ہے اسٹیٹس دیکھ کے جانتی ہے کام کیا ہے. خدا غیب تا میرا پروردگار ہے، غیب تا رسول ہے، وہ تو ویسے ہی جانتے ہیں میرے نام پہ کام کون کرتا ہے، میرے لیے آتا کون ہے، میرے لیے بڑھتا کون ہے، میرے لیے کوششیں کون کرتا ہے. یاد رکھیے گا دنیا عزت دے نہ دے، دنیا اسٹیٹس دیکھ کے عزت دیتی ہے، مگر خدا کی رحمت کی شان یہ ہے پروردگار عالم جب بندے کے دل کو بہتر دیکھتا ہے تو اسے عزت سے نواز دیتا ہے. عزت کسی کے عہدے پر موقوف نہیں، عزت کسی سے منصب سے نہیں ملتی، عزت دنیا کے کام سے نہیں ملتی، عزت اسٹیٹس سے نہیں ملتی. یاد رکھیے گا عزت اور ذلت کا اختیار اللہ کے پاس ہے. کسی سمجھدار نے کہا تھا نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. ہمارا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دنیا میں ایک چیز بہت مشکل ہے، دنیا میں ایک چیز بہت مشکل ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایکسیپٹ کرنا. کسی کی عزت کو، کسی کی قابلیت کو، کسی کی شہرت کو، کسی کے اعزاز کو، کسی کی صلاحیتوں کو ایکسیپٹ کرنا یہ مشکل کام ہے. ہماری قوم سے یہی نہیں ہو پا رہا ہے. ہماری اپنی قوم کے اندر کوئی آدمی اگر اچھا ہے، حقیقت میں قوم کا ہمدرد ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، تو یہ ہمارے اپنے لوگ ٹانگ پکڑ کے کھینچ دیتے ہیں، اس پہ بہتان لگا دیں گے، الزام لگا دیں گے کہ اس کو عزت کیسے مل رہی ہے، اور کام ہوتا ہوا رک جائے گا. میں آپ سے چھوٹی سی بات ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں،
آپ میں سے ہر شخص، آپ کا چہرہ دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے آپ میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے حالات بدلیں، قوم کی ترقی ہو، قوم معزز بنے، مسلمانوں کی حالات بہتر ہوں۔ میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں صرف دل سے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، پریکٹیکل میدان میں اترنا پڑے گا۔ چاہتے تو بہت کچھ ہیں لیکن جس دن قدم زمین پر ڈال دیتے ہیں اسی دن انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں حالات بہتر ہوں تو جتنی بھی قوم کی جوان یہاں بیٹھے ہیں آج کے اس جلسے سے یہ نیت کر کے اٹھیے، کل سے ہماری شروعات ہوگی کسی ایک کالج کے لیے، تاکہ ہماری بیٹیاں، آپ جانتے ہو ایک مرد بگڑتا ہے تو مرد بگڑتا ہے۔ میری مائیں یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اس بات کو برا نہ مانیں، الحمدللہ میرے گھر میں بھی ماں بہنیں بیٹیاں ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں وہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ جب ایک مرد بگڑتا ہے تو مرد بگڑتا ہے، لیکن جب ایک عورت بگڑ جاتی ہے تو پوری آنے والی نسل تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے ہماری کوئی بیٹی تعلیم سے نہ آشنا نہ رہے، ہماری بیٹی کوئی ایجوکیشن سے دور نہ رہے۔ آپ کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے، آج ہزاروں بیٹیاں گھر پہ بیٹھی ہیں مائکے میں طلاق لے کے، کوئی بلانے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بات کیا ہے، کاش انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوتی تو انہیں پتا ہوتا شوہر کا مقام کیا ہے، انہیں پتا ہوتا گھر کیسے چلایا جاتا ہے، انہیں معلوم ہوتا ساس اور سسر کی عزت کیا ہے، انہیں معلوم ہوتا خاندانی وراثت کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ مگر ہم نے اپنی بیٹیوں کو پڑھایا نہیں، ہم نے انہیں تعلیم نہ دی، ہم نے انہیں رسول اللہ کا مشن نہ پڑھایا۔ ہماری بیٹیوں کی شادی کا انداز اتنا خراب ہو گیا، شادی کے اندر آج مسلمانوں کی شادیاں 5 دن کی ہو گئی، مہندی کے نام سے عیاشیاں شروع ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں شریعت کے خلاف، ہلدی کے نام سے عیاشیاں شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم دیکھو ہمارے اپنے گھر میں ایک حاجی نمازی کے گھر میں شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، ہلدی کے نام پر باضابطہ مرد عورت کے جسم پر ہاتھ لگاتا ہے، عورت مرد کے جسم پر ہاتھ لگاتی ہے، حرام ہے، اسلام میں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کوئی مرد کسی عورت کے جسم پر اور کوئی عورت کسی کے جسم پر ہاتھ نہیں لگا سکتی، مگر عیاشیاں دیکھ لو ہمارے گھر کے اندر ہو رہی ہے۔ سب نمازی پرہیزگار ہیں مگر حیا کسی کو نہیں آ رہی ہے، کسی کی غیرت کا جنازہ نہیں نکل رہا ہے، کسی کو شرم نہیں آ رہی ہے۔ یہ کون سا تماشا تم نے شادی کے نام پر، ہلدی کے نام پر شروع کر دیا؟ ہلدی کی کوئی گنجائش نہیں مذہب اسلام کے اندر، تم نے دیکھا نہیں بھابھی کو دیور ہلدی لگاتا ہے، دیور کو بھابھی ہلدی لگا رہے ہیں، چاچا کو فلاں ہلدی لگا رہے ہیں، فلاں بھابھی فلاں ماموں کو ہلدی لگا رہی ہے۔ یار خدا کے بندو غور تو کرو، کتنی شرمناک صورتحال ہے، ایک مرد جیسی عورت کے جسم کو ٹچ کرتا ہے، حرام ہے اسلام میں۔ ہم نے شادی 1 دن کی تھی، اور شادی ہے کتنی شادی ہے، جتنی دیر حضرت موجود رہیں نکاح کی محفل میں بس اتنی ہی شادی ہے، حضرت ہٹے اور شادی ختم ہو گئی۔ جتنی دیر حضرت ہیں، جتنی دیر مسجد کا امام ہے، شادی بس اتنی دیر کی ہے نکاح کی محفل، اس کے بعد تم چاہے 10 دن کی شادی بنا لو، شادی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے، ہمارے گھر میں نمازیوں کے، حاجی صاحب کے گھر میں شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہیں، دیکھ لو آپ 5 دن کی شادی ہوتی رہی، عیاشیاں ہوتی رہی، شریعت کے خلاف کام ہوتے رہے، حتیٰ کہ رات کے جاگنے کے نام پر آپ دیکھ لو پوری رات گھر کی مائیں بہنیں، جس گھر میں قرآن جیسی عظیم کتاب رکھی ہو، جس گھر میں اللہ کا قرآن موجود ہو، اسی گھر میں ڈھول بجایا جاتا ہے، اسی گھر میں ناچنا گانا کیا جاتا ہے، اسی گھر میں ڈیزے بج رہے ہیں، اسی گھر میں بیٹے بھی ناچ رہے ہیں، اسی گھر میں بیٹیاں بھی ناچ رہی ہیں۔ بتاؤ جس گھر میں، جس کے خاندان میں جوان بیٹیاں ناچتی ہوں، اللہ اکبر، جس کے گھر کی عورتیں مجرا کرتی ہوں، اس سے زیادہ بے غیرت انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ جس کی بیٹی ڈانس کرتی ہو، بتاؤ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ تم اپنی بیٹی کو کنیز فاطمہ بناتے، مگر تمہاری بیٹی کنیز فاطمہ نہ بنی، تمہاری بیٹی ڈانس اور مجرا کر رہی ہے۔ اس سے زیادہ شرمناک صورتحال اور کیا ہو سکتی ہے؟ اتنے سارے غلط کام کرنے کے بعد جب بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے تو جانتے ہو کیسے ہوتی ہے؟ انداز یہ ہے، قرآن لیا، بھائی بیٹی کے سر پہ قرآن پکڑ کے چلتے ہیں دونوں سائیڈ سے، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، قرآن اپنی بہن کے سر پہ پکڑ لیا۔ نہیں صاحب، ہماری بیٹی کی جو ودا ہے قرآن کے سائے میں ہوگی، پوچھو ان ظالموں سے، سائے میں ودا ہوگی، سائے میں تمہاری ہلدی نہ ہوئی، سائے میں تمہاری رسم منگنی کی نہ ہوئی، سائے میں تمہارے کوئی کام نہ ہوا۔ 5 دن سے تمہارے دروازے پر شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہیں، 5 دن سے تمہارے
تمہارے گھر میں عیاشیوں کا بازار گرم ہے؟ ذرے کے برابر شرم و حیا نہیں آئی؟ لبیک کا نعرہ لگانا بہت آسان کام ہے، مگر پریکٹیکل مومن بننا بہت مشکل کام ہے، پریکٹیکل حضور کا غلام بننا بہت مشکل کام ہے۔ یاد رکھیے گا، آج کے اندر مائیں وہی ہیں، مائیں وہی ہیں، والد وہی ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، اولاد نافرمان اس لیے پیدا ہو رہی ہیں۔ جس زمانے میں مائیں باکردار ہوتی تھیں، اس زمانے میں بیٹا بایزید پیدا ہوتا تھا۔ جس زمانے میں مائیں تہجد گزار ہوتی تھی، تب جا کے بیٹا بایزید بستامی جنید بغدادی پیدا ہوتا تھا۔ جب مائیں حیا والی تھی، تب جا کے کوئی رابعہ بصریہ بنتی تھی۔ جب مائیں حیا والی ہوتی تھی، تب جا کے کوئی حسن بصری بنتا تھا۔ آج گھر کا حال اسلامی ماحول سے دور ہو گیا ہے، مائیں بھی ناچ رہی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی 10 سال کی بچیاں بچے ماں باپ کو ناچتے اور شور شرابہ کرتے دیکھتے ہیں۔ تربیت انسان کی فطرت ہے، دیکھ کر چیزوں کو اثر قبول کر لیتا ہے۔ بیٹیاں بھی آج ویسی بن رہی ہیں، جتنے کام تھے شادی ہوئی، ڈھول باجے ڈیجے ناچنے گانے، شادی کے اندر کھانا بھی ہوا، اللہ کی رحمتیں ہوئیں، کھانا بھی ہوا، رزق بھی دیا گیا، وہ بھی بفر سسٹم چلا دیا۔ دنیا جسے بفر کہتی ہے، ہم اس کو ڈفر سسٹم کہتے ہیں، جس میں ایک غریب رکشہ چلانے والی بیٹی کی بارات آئی ہے، مگر دیکھ لو کتنے بڑے بڑے بے شرم موجود ہیں، پوری پوری روٹی سے ہاتھ پہنچ کر زمین کے نیچے ڈال دیتے ہیں۔ تم نے کبھی غور نہ کیا، غریب کی بیٹی، اللہ کی عزت کی قسم، غریب 4 سال سے رو رہا تھا، پریشان تھا، کیسے کیسے اس نے اپنی زمین کو بیچ کے بیٹی کی شادی کا بارات کا انتظام کیا۔ حالت یہ ہے، ڈونگے پہ ڈونگے منگوا کے آج لوگ ذرا سی بوٹی کو کمی دیکھ کے نیچے پھینک دیا، آدھے سے زیادہ کھانا زمین پر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ حال کلمہ پڑھنے والوں کا ہے۔ شروع شادی 5 دن پہلے ہوئی، 5 دن کے بعد شادی ختم ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی شریعت کے خلاف کام جو ہے ایسا نہیں ہے جو شادی میں ہوتا نہ ہو، سارے کام شریعت کے خلاف ہو رہے ہیں۔ تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں، تم نے روٹی کا کپڑا توڑ کے پھینک دیا، تمہیں پتا بھی نہیں کہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، تم نے یہ روٹی کے پیس زمین پر پھینک دیے، تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں کہ پروردگار ناراض ہو جائے گا۔ حالت یہ ہے، اللہ کا محبوب جب حجرہ عائشہ میں تشریف لایا، میرے نبی نے دیکھا روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر پڑا ہے، میرے نبی کی نگاہ کرم پڑی، مصطفیٰ نے حضرت عائشہ اپنی بیوی کو بلایا اور کہا، عائشہ یہ زمین پر ٹکڑا کیسا پڑا ہے؟ اے میری بیوی عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں؟ یہ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، عائشہ کیا تجھے اس بات کا اندازہ نہیں؟ یہ بہت بڑی نعمت رزق کی شکل میں خدا نے عطا فرمائی ہے۔ یہ جس قوم سے روٹ جاتی ہے، اللہ اسے دوبارہ کبھی عطا نہیں فرماتا ہے۔ نعرہ کے خلاف آخر میں بھائی قرآن پکڑ کے جانے، بہن کی ودا ہو رہی ہے قرآن کے سائے میں، کیا ہو جائے گا اس سے؟ قرآن کی مخالفت کی گئی، قرآن کے سائے میں ودا ہوگی، کیا ہو جائے گا؟ نہیں، جن کی شادیاں ایسی ہو رہی ہیں، میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، میں بڑی محبت کے ساتھ کہتا ہوں، خدا را جب اللہ تمہیں شادی دے، بہت بڑی نعمت ہے، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، خدا نے اولاد دی، بیٹا خدا نے دیا، بیٹی خدا نے دی، جوانی تک اس نے سلامت رکھا، ورنہ کتنے بچے ہوتے ہیں پیٹ میں مر جاتے ہیں، کتنے بچے ہیں روڈ کے ایکسیڈنٹ میں ہزاروں لوگ روز مرتے ہیں۔ ذرا احساس تو کرو، تمہارا بیٹا 25 سال کا ہوا، اللہ نے تمام بیماریوں اور حادثوں سے محفوظ رکھا، پھر تمہیں بہترین رشتہ دیا، پھر شادی کے لیے غیب سے انتظامات کیا، پھر خدا نے پیسے دیے، تب جا کے خدا نے یہ خوشی کا دن دکھایا۔ تو اللہ نے تمہیں اتنی خوشیاں دے کے تمہیں خوش کر دیا، تمہیں بیٹا دیا، رشتہ دیا، پیسے دیے، اولاد دی، شادی کا موقع دیا، سب کچھ دے کے خدا نے خوش کر دیا، مگر آپ کیا کر رہے ہو؟ ڈانس کرا کے خدا کو ناراض کر رہے ہو، ڈی جے بجا کے خدا کو ناراض کر رہے ہو، ڈی جے بجا کے پروردگار کو ناراض کر رہے ہو، جس خدا نے بیٹا بیٹی شادی تمام چیزیں دے کے تمہیں راضی کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، خدا کی رحمت کی شان یہ ہے، جب وہ راضی ہوتا ہے تو زمین کی پستیوں سے نکال کے آسمان کی بلندیوں میں پہنچا دیتا ہے، اور جب وہ ناراض ہوتا ہے تو آسمان کی بلندیوں سے گراتا ہے اور زمین کی پستیوں میں ڈال دیتا ہے۔ بڑے بڑے سورما آئے مگر آج ان کا نام روشن نہیں، بڑے بڑے زمیندار آئے مگر آج کوئی جاننے والا نہیں، بڑے بڑے دارا سکندر آئے مگر آج ان کے ذکر اور ان کے چرچے نہیں ہے، اس لیے کہ جنہوں نے رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ دیکھ لو غوث اعظم آج بھی زندہ ہیں، غریب نواز آج بھی زندہ ہیں، محبوب الہی کے مزار پہ چادریں آج بھی چڑھ رہی ہیں، مخدوم سمنا کی بارگاہ میں آج بھی جلوے ہیں۔ جو ان کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے ان کی شان تو بہت بڑی ہے، ان کے مزار کے قریب جو نیر شریف بہتی ہے اس کا پانی لوگ پی لیتے ہیں، اللہ اس کی
برکت سے بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے گزارا، اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا، تو جا کے اللہ نے انہیں عزت دی۔ مگر آج ہماری شادیاں جو اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں یہ زیادہ دن چلتی نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے میں کیا کہنے لگا ہوں؟ ضروری بات، حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جس کام کی شروعات اللہ کے ذکر سے ہو وہ ہمیشہ چلتا ہے اور مکمل ہوتا ہے، اور جس کام کی شروعات اللہ کے ذکر سے نہ ہو وہ کام مکمل نہیں ہوتا ہے۔ ہم سمجھ گئے اب جو شادیاں اللہ کے ذکر کے بغیر ہو رہی ہیں کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ کتنے دن چلیں گی، لیکن جو شادیاں اللہ کا ذکر کر کے میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا کے قرآن کی تلاوت کے سائے میں علماء کی سرپرستی میں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ سلامت زندہ و تابندہ رہتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے اللہ نے بیٹا بیٹی دی ہے، اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنائیے، اپنی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ بنائیے، لیکن ضرورت اس کے لیے آپ کو ایک اسلامی ادارے کی پڑے گی جس میں آپ کی بیٹی قرآن بھی پڑھنے جائے، جس میں آپ کی بیٹی دنیا کی تعلیم بھی سیکھے، پڑھانے والے بھی آپ کے اپنے ہوں، عزت دار لوگ ہوں، پڑھنے والے بھی عزت دار ہوں، حیا کے ساتھ پردے کے ساتھ پڑھائیں۔ جب آپ کی بیٹی ایجوکیشن کے ساتھ گھر آئے گی، جب آپ کی بیٹی پڑھنے لکھنے کے بعد سسرال میں جائے گی تو اس کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ شوہر کا مقام کیا ہے، ساس کی شان کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے نبی نے جب خاتون جنت کو رخصت کیا تو کہا بیٹی علی کا کبھی دل نہ دکھانا، اے میری بیٹی علی کا کبھی دل نہ دکھانا، علی سے کوئی ایسی فرمائش نہ کرنا کہ ظاہری طور پر علی پوری نہ کر سکے، کسی ایسی فرمائش کے چکر میں علی کو نہ ڈالنا، میری بیٹی علی کا دل نہ دکھانا، کبھی علی کو ناراض نہ کرنا۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کو رخصت کر رہے ہیں، ہمارے تیور کیا ہیں، ہمارے جملے کیا ہیں؟ ہم اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت کہتے ہیں پریشان مت ہونا، کوئی بہت زیادہ دوری پہ نہیں ہے، ذرا سی کوئی بات ہو جائے ایک فون کرنا، ہم سب کے سب وہیں دکھائی دیں گے۔ کیوں صاحب میدان جنگ میں بھیج رہے ہیں اپنی بیٹی کو تلوار لے کے کہ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، کوئی دقت ہو بتا دینا، ہم وہیں دکھائی دیں گے۔ یہ ایک جملہ آپ ہنس لیے بہت اچھی بات ہے، اب کام کی بات سنیے۔ یہ ایک جملہ آپ کی بیٹی کے گھر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ شے دے رہے ہیں آپ، شے دے رہے ہیں آپ، دیکھ لینا یہ جو بیٹی کو دادا گیری سکھا کے سسرال بھیج رہے ہیں چند دن بعد لڑائی جھگڑا کر کے طلاق لے کے واپس مائکے میں آ جائے گی۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے یہ، ہم دارالفتاح میں بیٹھتے ہیں، پورے ضلع اور کئی ضلعوں کے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، صبح سے شام تک اگر 100 مسئلے آتے ہیں تو 90 مسئلے اس میں طلاق کے ہوتے ہیں۔ کتنی غریبوں کی بیٹیاں جا کے اپنے مائکے میں بیٹھی ہیں، ماں باپ جب تک زندہ رہتے ہیں تب تک تو مائیں کا سلامت ہے، بوڑھے ماں باپ کے مر جانے کے بعد میں نہ بھائی کھانا کھلانے کے لیے راضی ہے، نہ بھابھی گھر میں رکھنے کے لیے راضی ہے۔ اس لیے میں اپنے بڑے بزرگوں سے اور ماں باپ سے کہتا ہوں خدا را بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت میں یہ سکھاؤ، آج کے بعد تمہارا اصل گھر تمہاری سسرال ہے، آج کے بعد تمہاری ساس اور تمہارا سسر تیرے ماں باپ ہیں، جس طرح ہماری خدمت کی ہے ویسے ہی ان کی خدمت کرنا، تو بیٹی بن جائے گی تو وہ تیرے لیے ماں باپ بھی بن جائیں گے۔ ہم زمینوں میں رہتے ہیں، دنیا میں گھومتے ہیں، آپ کو معلوم ہے عید میلاد النبی کی 1 تاریخ سے لے کر آج بالکل آخر مہینہ ہو گیا، پہلے دن سے لے کر آج تک میں سفر میں ہوں، پورے ہندوستان کا میں نے عید میلاد النبی کے مہینے میں دورہ کر لیا جلسے کے حوالے سے۔ جب ہماری اپنی زبان اچھی ہے تو لوگ سر پہ بٹھاتے ہیں، جب ہمارا اپنا اخلاق خراب ہوگا تو سگے گھر والے خاندان والے بھی بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے گا بیٹی کو اخلاق دے کر بھیجیے، تمہاری بیٹی اگر جنگل میں بھی چلی جائے گی تو اسے بھی جنت کا گہوارہ بنا دے گی۔ اگر تربیت اچھی ہے، لہجہ اچھا ہے، زبان اچھی ہے، محبت والی ہے، ملنسار ہے، صاحب اخلاق و کردار ہے، جنگل میں بھی چلی جائے گی تو اللہ اکبر وہ جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ لیکن آج حال یہ ہے، میں اپنی تجربے کی روشنی میں ایک بات بتاؤں، میری مائیں بہنیں ناراض نہ ہوں، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب طلاق کے لیے لوگ آتے ہیں تو ہم دونوں فیملیوں کو بلاتے ہیں، لڑکے والوں کو بھی بلاتے ہیں، لڑکی
لڑکی کے ماں باپ ذمہ داروں کو بھی بلاتے ہیں، پھر بیٹھ کر میٹنگ کراتے ہیں اور سنتے ہیں غلطی کس کی ہے، کوشش کرتے ہیں مسائل سلجھ جائیں، بات بن جائے، ان کا گھر نہ ٹوٹے، زندگیاں تباہ و برباد نہ ہوں۔ جب کسی غریب کی بیٹی کو طلاق ہوتی ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کتنا بڑا جرم ہے یہ طلاق دینا۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق ہو رہی ہے۔ ہم جب بلاتے ہیں دونوں فیملیوں کو، معائنہ کرتے ہیں ان کا، باضابطہ غور کرتے ہیں باتوں پر، بتائیے اختلاف کی وجہ کیا ہے، بتائیے لڑائی کی وجہ کیا ہے۔ میں اپنے تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں، اتنے زمانے میں تقریباً 5 سال کا زمانہ مجھے بھیلواڑہ میں ہو گیا نکاح اور طلاق کے مسائل کو حل کرتے ہوئے، 5 سال کا میرا تجربہ ہے۔ آج موجودہ دور میں 95% طلاقیں لڑکیوں کی ماؤں کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ 95% طلاقیں لڑکیوں کی ماؤں کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ کوئی ماں ناراض نہ ہو، میں یہ بات آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جو ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ماں کیسے ذمہ دار ہے؟ ماں ذمہ دار ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ کی بیٹی جب آپ کے گھر پہ ہے تب آپ کی حکومت چلے گی۔ سسرال میں جانے کے بعد حکومت چلانے کا سوچا، گھر ٹوٹ جائے گا، آپ کی بیٹی کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ دیکھا نہیں آپ نے؟ شادی کے دوسرے دن سے ہوتا یہ ہے، 2 گھنٹے فون لگا کے بات کی جا رہی ہے اپنی بیٹی سے۔ کون گوارا کرے گا اس کو؟ 4 دن گوارا کر لیا جائے گا نئے دنوں میں، اس کے بعد کوئی گوارا کرنے والا نہیں ہے۔ ہر بندہ شک کرے گا کہ اس کے ماں باپ اس کو سکھاتے پڑھاتے ہیں، اور یہی وجہ کتنے گھروں میں بنی طلاق ہو جانے کی۔ آپ یہ مت کہیے اپنی بیٹی سے شادی ہو جانے کے بعد تجھے کہاں جانا ہے، کب جانا ہے، یہاں آنا ہے، وہاں آنا ہے۔ نہیں صاحب، اس کی جان بخش دیجئے، شادی ہو گئی ہے، اب اس کا شوہر ہے۔ قرآن نے جس کے بارے میں کہا الرجال قوامون علی النساء، اب یہ حاکم مرد ہے آپ کی بیٹی کے لیے۔ اب آپ کی اطاعت لازم نہیں ہے، شوہر کی اطاعت لازم ہے۔ چھوڑ دیجئے، جان بخش دیجئے، اس لیے کہ جب تک ماؤں کا انٹرفیئر رہے گا گھر کبھی آباد نہیں ہوگا۔ اس لیے چھوڑ دیجئے اس کی زندگی پہ، جب وہ اپنے سسرال میں رہے، اس کے ساس سسر حکم چلائیں اس کو قبول کرے، اس کے ماں باپ حکم چلائیں قبول کرے، لڑکا خود حکم چلائے قبول کرے، محبت کے ساتھ رشتہ چلتا رہے گا، بات بنتی رہے گی۔ حیرت کی بات یہ ہے، ہم نے کتنے گھر ایسے دیکھ لیے کسی چھوٹی موٹی ناراضگی کی وجہ سے لڑکیاں ناراض ہو کے شوہر سے مائکے میں آ گئیں۔ مائکے والوں نے سوچ لیا نہیں صاحب اب ہمیں اتنی آسانی سے نہیں بھیجیں گے جب تک اس لڑکے کو ہم اس کی اوقات نہ بتا دیں۔ چند دن کے بعد بلانے آیا، منع کر دیا، پھر آیا، منع کر دیا، 20 چکر لگا دیے بلانے کے لیے، سب خاندان رشتہ داروں کو لے کر آ گیا، منع کر دیا۔ اللہ کی عزت کی قسم ایسے گھروں میں دیکھا ہے جہاں بہت زیادہ غرور و تکبر کیا گیا، 20 بار واپس کر دیا، ہم نہیں بھیجیں گے بیٹی کو۔ اس کے بعد وہ بیٹی ہی اس کے دل سے اتر گئی، اس کی محبت سے گر گئی، اس کی نظر سے گر گئی۔ اب تیار ہیں، کوئی بابا مل جائے تعویذ کرنے والا، کوئی بابا مل جائے دعا تعویذ کرانے والا۔ کس کے لیے تعویذ چاہیے؟ داماد صاحب کے لیے۔ کیوں؟ صاحب بیٹی کو بلانے نہیں آ رہے ہیں۔ 20 بار ناک رگڑنے دروازے پر آیا، تب بات سمجھ میں نہیں آئی، مونچھ کی لڑائی شروع کر دی، غرور و تکبر کر دیا۔ اے بوڑھے ماں باپ، خدا کی قسم ہوش کے ناخون لو، تمہیں اندازہ بھی نہیں، لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا نہ کرو۔ تمہاری بیٹی 2 دن کے لیے آئی ہے، پوچھو بیٹی لڑائی کر کے تو نہیں آئی ہے، جھگڑا کر کے تو نہیں آئی ہے۔ کوئی بھی عزت دار ماں باپ کبھی بھی اپنی بیٹی کے گھر پنچایت کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، کوئی بھی خاندانی ماں باپ اپنی بیٹیوں کے گھر پنچایت لگانے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ بیٹیاں اپنی سسرال کی لڑائی فون کر کے بتائیں، اس کو کہو بیٹی ہمیں ٹینشن نہ دے، تیرے گھر کی لڑائی ہے، لڑنا بھی تجھے ہے تو نپٹانا بھی تجھے ہے، ہم نپٹانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ جس دن باپ یہ کہہ دے گا، جس دن ماں یہ کہہ دے گی، جس دن بھائی یہ کہہ دیں گے، اللہ کی عزت کی قسم دوبارہ زندگی میں کبھی فون نہیں آئے گا۔ بیٹی کو پتہ چل جائے گا اب یہ میرا گھر ہے، میرے ساتھ کوئی لڑائی میں کھڑا نہیں ہے۔ جب تک ہم بیٹیوں کو لڑائی میں شے دیتے رہیں گے، یہ کوئی محبت نہیں ہے بیٹی سے۔ بیٹی کے ساتھ ظلم یہی ہے کہ ہم اسے لڑائی پر آمادہ کریں، بٹوارے پر آمادہ کریں، شوہر اور ساس سے الگ ہو جانے پر آمادہ کریں۔ ہم نے بڑے بڑے گھر دیکھے، کتنی مائیں تھیں بیٹیوں کو لڑاتی رہیں، کتنی مائیں تھیں اپنے بیٹیوں کو ساس سسر سے لڑاتی رہیں، اور انہیں گھر بلا لیا، نہیں ہم نہیں بھیجیں گے۔ اور اسی دوران ماں باپ کا انتقال ہو گیا،
وہ بیچ میں کھڑی رہ گئی، نہ شوہر بلانے کے لیے تیار، نہ بھائی رکھنے کے لیے تیار۔ اب وہ کوس رہی ہے اپنے بوڑھی ماں کو مر جانے کے بعد، میری ماں تو مر گئی، مجھے یہاں رکھنے کے بعد میں کاش کہ میرا شوہر 20 بار بلانے آیا بھیج دیتی تو مجھے عزت کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا سسرال میں اگر مار کر بھی روٹی کھلائی جائے وہ عزت کی روٹی ہے، شادی ہو جانے کے بعد مائکے میں اگر سونے کے لقمے کھلائے جائیں تو وہ عزت کی روٹی نہیں ہے۔ شادی ہو جانے کے بعد بیٹی کا اصل گھر اس کی سسرال ہے، عزت والا گھر سسرال ہے۔ اس لیے بڑی محبت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کسی غریب کی بیٹی دروازے پر ہو، ناک کے مسئلے ختم کر دیں، اتحاد کا ماحول پیدا کریں، داماد کو بلائیے اسلامی رشتے سے، وہ بھی آپ کا بیٹا ہے، بیٹھ جائیے صلح کرائیے، اپنی بیٹی کو سمجھائیے۔ یاد رکھیے گا گھر بگڑ رہے ہیں، تباہ و بربادی عام ہو رہی ہے، جن کے گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں کاش کہ وہ ماں باپ اپنی ناک کو ذرا نیچا کر لیں، ناک کا مسئلہ نہ بنائیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے درجوں بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی میری؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ پریکٹیکل ہے یا نہیں ہے؟ آج کے زمانے میں یہی ہو رہا ہے۔ اور ایک بات اور بھی بتاؤں آپ کو، اسلام کا پیغام یہ ہے، ختم کریں، اسلام کا پیغام یہ ہے، اسلام کا پیغام یہ ہے شادیاں سستی کرو تاکہ زنا دشوار ہو جائے۔ کیا کہا میں نے؟ شادیاں سستی کرو تاکہ زنا مہنگا ہو جائے، مشکل ہو جائے۔ آج ہم نے شادیاں اتنی مہنگی کر دی کہ زنا سستا ہو گیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ شادیاں اتنی مہنگی ہو گئیں مسلمانوں میں کہ آج زنا عام ہو گیا۔ آپ کو حیرانی ہوگی یہ جان کر 2019 20 21 22 یہ 3 سے 4 سال کے زمانے میں یہ بات میں ویڈیو کے سامنے کہنا نہیں چاہتا ہوں، شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے، ہماری قوم کی بات ہے، میرے بھائی اس کو ایڈٹ کر دیں گے، لیکن یاد رکھیے گا 3 سے 4 سال کے زمانوں میں ہماری کئی لاکھ بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر اسلام چھوڑ چکی۔ رپورٹ ہے یہ، سروے کے مطابق پورے ملک کے حالات ہیں یہ۔ ہماری کئی لاکھ بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا چکی ہیں، اسلام چھوڑ چکی ہیں، غیروں کے ساتھ شادی کر چکی ہیں۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہر مسلمان ذمہ دار ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا ذمہ دار ہے۔ کاش کہ تم نے شادی کو اتنا مہنگا نہ کیا ہوتا تو ہر غریب کی بیٹی نکاح کر کے اپنے گھر چلی جاتی۔ شادی اتنی زیادہ مہنگی کر دی گئی، غریب پوری رات بستر میں آنسو بہاتا ہے۔ آج بیٹیوں کو منحوس کیوں سمجھا جاتا ہے؟ بیٹیوں کی پیدائش پر خوشی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ادھر بیٹی پیدا ہوتی ہے، ادھر باپ بھی ٹینشن میں ہے، ماں بھی ٹینشن میں ہے، بیٹی آ گئی ہے، پالیں گے کیسے، شادی کیسے کریں گے؟ آج کے زمانے میں شادی 20 لاکھ کی ہے، ہماری بیٹی 20 سال کے بعد جوان ہوگی تو شادی 50 لاکھ کی ہو جائے گی۔ ہم کہاں سے زیور لائیں گے، کہاں سے 500 لوگوں کی بارات کا کھانا لائیں گے؟ اسی لیے آج بیٹیوں کی پیدائش پر خوشی نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کو شاید اس بات کا علم نہ ہو، کتنی عورتیں مائکے میں بیٹھی ہیں، بیٹی پیدا ہو جانے کے بعد لوگوں طلاق دے دیتے ہیں، نہیں یہ عورت منحوس سے بیٹی ہو گئی۔ حالانکہ ان مردوں کو بھی شرم آنی چاہیے، بیٹی اور بیٹا دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، عورت کے اختیار میں نہیں ہے، انسان کے بس کی کوئی بات نہیں ہے۔ آج کتنی عورتیں ہیں، ایک سے زیادہ بیٹی پیدا ہو گئی، مائکے میں بھیج دیا۔ بیٹی سے دقت کیوں ہے؟ آپ جانتے ہیں پیار ہر باپ بیٹی سے کرتا ہے، مگر دقت اس لیے ہے کہ اتنی بڑی مہنگی شادی کرے گا کہاں سے؟ اس لیے شادیوں کو سستا کر دیں۔ یاد رکھیے گا یہ جتنے رسم و رواج کے نام پر، یہ منگنی اور یہ دنیا بھر کی سگائی کے نام پر ہم نے لمبے لمبے انتظامات شروع کر دیے، ان سب چیزوں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ آج کتنے مالدار ایسے ہیں کہتے ہیں نہیں صاحب اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہے، ہم تو اپنی بیٹی کی شادی شان و شوکت کے ساتھ کریں گے۔ میں کہتا ہوں او بے حیا انسان، ذرا غرور اور تکبر چھوڑ دے۔ اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے، جیسا میرا دل چاہے گا ویسا کروں گا، تیری کیا اوقات ہے، تو جیسا چاہے ویسا کر لے۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، یہ جو نزاکت دکھاتا ہے میرا پیسہ ہے میری مرضی چلے گی۔ یاد رکھ نہ یہ پیسہ تیرا ہے نہ تیری مرضی چلے گی۔ تو نے دیکھا نہیں قارون کو خزانہ دیا، دینے والا بھی خدا ہے، پانی میں ڈبو دینے والی
اللہ کی ذات ہے. شداد کو خزانہ دیا, اس نے غرور کیا, جنت بنائی, خدا کا دعویٰ کیا, مگر جنت میں جانے سے پہلے اللہ نے موت کا فرشتہ بھیج دیا اور فرمایا جنت میں جانے سے پہلے مرنا پڑتا ہے, پہلے مر تب جا کے تجھے جنت نظر آئے گی. تم نے دیکھا نہیں فرعون کو مصر کا بادشاہ بنایا, غرور و تکبر کیا, جس دریائے نیل سے موسیٰ کو گزار دیا اسی دریائے نیل کے اندر فرعون کے لشکر کو اور فرعون کو ڈبو دیا. اور حال یہ ہے آج تک فرعون کی لاش کو نکال کر پانی نے باہر پھینک دیا تاکہ قیامت تک کے آنے والے اس غرور کرنے والے کا انجام دیکھ لیں, تکبر کرنے والے کا انجام دیکھ لیں. اللہ کی عزت کی قسم مصر کے میوزیم میں جا کے دیکھ لیجئے, آج تک فرعون کی لاش ویسی ہی رکھی ہوئی ہے. خدا نے قرآن میں کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا, ہم تیرے جسم کو نشانی کے طور پر باقی رکھیں گے تاکہ غرور کرنے والوں کو پتا چل جائے تمہارے غرور اور تکبر کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو یہ دولت تم جا کے کسی اللہ کے گھر میں مسجد میں خرچ کرو, مدرسے میں خرچ کرو, عالموں کے راستے میں خرچ کرو, دین کے راستے میں خرچ کرو, قوم کے نام پر خرچ کرو, اسکول کالج بنانے میں خرچ کرو, لیکن بیٹی کو دو. میں یہ نہیں کہتا ہوں نہیں دو, لیکن اتنی ہائی فائی شادی بھی مت کرو کہ غریبوں کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رہ جائیں. دنیا کا مزاج یہ ہے, لوگ کہتے ہیں اچھا رشتہ چاہیے. اچھے رشتے کا موجودہ دور میں مطلب جانتے ہو؟ حاجی صاحب بتا دیجئے, نہیں صاحب اور اچھا. نمازی بتا دیجئے, نہیں صاحب اور اچھا. شریف آدمی بتا دیجئے, نہیں صاحب اور اچھا. ہم سمجھ گئے اچھے کا مطلب کھل کے کہہ دیجئے مالدار ہے. نمازی سمجھ میں نہیں آیا, حاجی سمجھ میں نہیں آیا, تہجد گزار لڑکی سمجھ میں نہیں آئی. اچھا رشتہ ہم سمجھ گئے, نہ حاجی چاہیے نہ نمازی چاہیے, شرابی بھی ہوگا مگر مالدار ہوگا تو چل جائے گا, بے نمازی بھی ہوگا, جوا اور سٹے لگانے والا بھی ہوگا, مگر پھر بھی اگر مالدار ہوگا تو چل جائے گا. اے میری قوم کے لوگوں, خدا کی عزت کی قسم یاد رکھو, خدا نے تمہاری قسمت میں مالداری لکھی ہے تو غریب کی بیٹی کے قدم آئیں گے, اللہ اس کی برکت سے تمہیں مالداری عطا فرما دے گا. اور اگر خدا نے تمہاری قسمت میں مالداری نہیں لکھی ہے, کروڑ پتی رہو گے, اس کے قدم آئیں گے اور تم خاکین بن جاؤ گے, گھر سے دولت چلی جائے گی. اس لیے کہ عزت دینا بھی خدا کے اختیار میں ہے, دولت دینا بھی خدا کے اختیار میں ہے, شان دینا بھی خدا کے اختیار میں ہے. میرے نبی نے یہی ارشاد فرمایا شادیاں سستی کرو تاکہ زنا مہنگا ہو جائے, ہر غریب اپنی بیٹی کی شادی کر سکے. اس لیے جب شادیاں جلدی کرنے لگیں گے تو سماج میں جو زنا جیسی بیماری پھیل رہی ہے یہ بند ہو جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بس آخری باتیں آپ سے کرنے لگا ہوں. آج ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, رشتہ ہو گیا, سگائی ہو گئی. ایک مسئلہ بھی سن لیجئے ساتھ میں. سگائی ہو جانے کے بعد پہلے کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ سب سے پہلے قرآن شریف بطور تحفہ بھیجا جاتا تھا کہ ہمارے رشتے کی شروعات اللہ کے کلام سے ہو. اور آج رشتہ ہو جانے کے بعد سب سے پہلے موبائل فون پیک کر کے پیش کیا جاتا ہے بارگاہ ناز میں بڑی عزت کے ساتھ, تاکہ فون کرنے کا راستہ کھل جائے. اور کچھ ہمارے بھائیوں نے یہ سمجھ لیا کہ رشتہ ہو جانے کے بعد, سگائی ہو جانے کے بعد اب وہ لڑکی جس سے ہماری شادی ہونی ہے وہ ہماری بیوی ہے. راتوں رات دن بھر فون چل رہا ہے. یاد رکھیے گا, جب تک نکاح نہ ہو جائے نہ اس لڑکی سے ملنا جائز ہے, نہ فون پر بات کرنا جائز ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں زنا میں شامل ہیں. غور کر لیجئے, ہر مسلمان کے گھر میں آج یہ بے حیائی کا بازار گرم ہے. میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں خدا را اپنی عزت کی حفاظت کیجئے. آپ جانتے ہو اسلام نے منع کیوں کیا؟ آپ کہہ رہے ہو نا رشتہ جو ہے جڑ گیا ہے اب شادی ہوگی. ہم نے کتنے شادیاں ایسی دیکھی, رشتے 3 سال تک رشتہ ہوا, 3 سال تک لڑکا ملا بھی, باتیں بھی کی, ہوٹل پہ بھی گیا, چائے ناشتے بھی کیے, دنیا بھر کے گفٹ لین دین ہوتا رہا, 3 سال رشتہ چلا. لیکن جب شادی کے لیے ڈسکس ہونے کی بات آئی رشتہ ٹوٹ گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب اس لڑکی کو بلیک میل کرنے کا دور شروع ہوا.
اسلام نے اسی لیے تو کہا جب تک نکاح نہ ہو جائے تب تک بیوی نہیں ہے. یہ سگائی کے بعد کوئی بیوی نہیں ہوتی ہے. سگائی ہونے کا مطلب ہے دو خاندانوں کا رشتہ جڑا ہے، لڑکے اور لڑکی کا رشتہ نہیں جڑا ہے. لڑکے اور لڑکی کا رشتہ نکاح سے جڑتا ہے. جب عالم دین آ کے کہتے ہیں قبول کیا، لڑکا اور لڑکی قبول کر لیتے ہیں، تب جا کے لڑکے اور لڑکی کا رشتہ ہے. ورنہ یہ سگائی ایک رسم آج کے زمانے میں، ورنہ اسلام میں سگائی بالکل جائز نہیں ہے. ایک لڑکا لڑکی کے ہاتھ میں نہ شادی سے پہلے وہ ہاتھ پکڑ سکتا ہے نہ انگوٹھی پہنا سکتا ہے، اس لیے کہ غیر بیوی کا، بیوی کے علاوہ کسی کا بھی ہاتھ پکڑنا حرام ہے، زنا کا ایک حصہ ہے. اسلام کیسے اجازت دے سکتا ہے کوئی نیا لڑکا آ جائے نئی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے انگوٹھی پہنا دے؟ یہ تو رسم ہی جائز نہیں ہے اسلام کے اندر. پوری دنیا کے تمام عالموں سے جا کے فتویٰ لے لیجئے، جو رشتہ ہو رہا ہے یہ دو خاندانوں کا رشتہ ہے. لڑکے لڑکی کا رشتہ نکاح کے بعد جوڑتا ہے. اس لیے باز آ جائیے اس گناہ سے، غلط کام سے. اپنی بیٹیوں کو مسئلہ سمجھائیے. ہم نے تو یہاں تک دیکھا نکاح کی رسم ہونے سے پہلے، سگائی ہو جانے کے بعد بات شروع ہو گئی اور لڑکے لڑکی میں کوئی انبن ہو گئی. شادی سے پہلے تو ماں باپ باضابطہ صلح کراتے ہیں. فون بند ہو جائے تو ماں باپ کوشش کرا کے، لڑکے لڑکیوں کے فون کراتے ہیں. رشتہ داری میں باتیں جاتے ہیں، نہیں صاحب کوئی بات ہو گئی دونوں میں. اس سے زیادہ بے حیائی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس گناہ میں ماں بھی شریک ہے، جس گناہ میں والد بھی شریک ہے، جس گناہ میں خاندان کے لوگ بھی شریک ہیں. یاد رکھیے گا لڑکے لڑکی کا سگائی کے نام پر بات کرنا جائز نہیں ہوتا ہے. خود یہ سگائی بھی تو اسلام میں جائز نہیں ہے. کسی غیر محرم کے سامنے میری قوم کی جوان بیٹی بے پردہ ہو کے کیسے جا سکتی ہے؟ اپنی بیٹیوں کی عزت پہ جب سے زیادہ توجہ دو. یاد رکھیے گا ایک عورت کا زیور اس کی عزت ہے، ایک عورت کا زیور اس کی حیا ہے. ایک عورت کا زیور سونے اور چاندی کا زیور نہیں ہوتا ہے. عورت کا زیور تو پردہ ہے، عورت کا زیور حیا ہے. خاتون جنت کی شادی دیکھ لو تمہیں اندازہ ہو جائے گا. خاتون جنت نے اپنے شادی کا ایسا لباس پہنا، ایسی چادر پہنی جس میں 17 پیوند لگے ہوئے تھے. جو ہے 17 پیوند میں 15 پیوند کپڑے کے لگے تھے، 2 پیوند چمڑے کے لگے تھے. ایسا لباس پہن کر یار کی بیٹی نے رخصتی کی ہے. اللہ اکبر. ذرا غور تو دیکھو کون سا میک اپ کیا خاتون جنت نے، کون سی تیاری کی، کون سے بیوٹی پارلر میں معاذ اللہ گئی خاتون جنت. نہیں، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، سوچنا بھی حرام ہے. آج ہماری بیٹیاں شادی کے موقع پر کہاں جا رہی ہیں؟ سجنے کے لیے بیوٹی پارلر. کون لے کے جا رہا ہے؟ یا تو باپ یا سگا بھائی. ارے یار خدا کی قسم، بھائی تو بہن کی عزت کے محافظ ہوتے تھے، بھائی تو اپنی بہن کی عزت کے باضابطہ پہرے دار ہوتے تھے. ان بھائیوں کو آج کے زمانے میں کیا ہو گیا جو خود بہن کو بیوٹی پارلر کے نام پر، میک اپ کے نام پر چھوڑنے جا رہے ہیں؟ میک اپ کرنے والا کون ہے؟ غیر محرم ہے. میک اپ کرنے والا کون ہے؟ لڑکے ہیں. میک اپ کرنے والا کون ہے؟ وہ ہیں جن سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں. روم بند کرنے کے بعد میں وہ 4 لڑکے آپ کی بہن کے، کوئی بال سنوارتا ہے، کوئی میک اپ کرتا ہے، کوئی منہ پہ کچھ کرتا ہے، کوئی جسم کے ہاتھوں پہ کچھ کرتا ہے. یار خدا کے بندو تمہیں حسن و جمال تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے سجنے سبرنے کے لیے تم نے عزت داؤ پہ لگا دی. دیکھو ہمارے بزرگوں نے فرمایا عورت کو کسی بیوٹی پارلر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر عورت تہجد گزار ہو جائے تو اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دے گا. عورت تہجد گزار ہو جائے تو اس کے چہرے پہ نور آ جائے گا. عورت تہجد گزار ہو جائے تو اسے دنیا کے کسی میک اپ کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے عورتوں کا زیور سونا چاندی نہیں، عورتوں کا زیور پردہ ہے، عورتوں کا زیور حیا ہے، عورتوں کا زیور عاجزی ہے، عورتوں کا زیور اسلام کے دائرے میں رہنا ہے. جو عورت جتنی زیادہ عاجزی سے زندگی گزارے گی اللہ اسے زندگی میں اتنی ہی خوشحالی عطا فرمائے گا. اسلام میں ایک آخری درجہ ہمارے اور آپ کے لیے آتا ہے ہمارے ماں اور باپ کا. اور آج سب سے زیادہ جو پریشان ہے وہ ماں باپ ہی پریشان ہے یا نہیں؟ سب سے زیادہ ماں باپ پریشان ہے. پریشان کون کر رہا ہے؟ اولاد. کون کر رہا ہے پریشان؟ اولاد. آخری بات بتا رہا ہوں بس آپ کو، سب سے زیادہ پریشان اگر کوئی کر رہا ہے ماں باپ کو تو اولاد. یاد رکھیے گا کتنے جوان ایسے ہیں، ہم لوگ جب جلسے میں جاتے ہیں لوگ ہاتھ پکڑ کے چومیں گے، کہیں حضرت ذرا دعا کر دینا، نیا کام ڈالا ہے کام چل جائے. کوئی کہے کہ حضرت ذرا دعا کر دینا مکان بنانا ہے. کوئی کہے حضرت ذرا دعا کر دینا میں نے دکان بنائی ہے.
کوئی کہے گا حضرت ذرا دعا کر دینا میرے یہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی کہے گا حضرت 10 سال ہو گئے اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی، دعا کر دینا اولاد مل جائے۔ یاد رکھیے گا جب تک آپ کے ماں باپ آپ سے راضی نہیں ہیں کسی حضرت کی کوئی دعا آپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آئیے؟ نہیں آئی؟ جب تک آپ کے ماں باپ راضی نہیں ہیں، وہ ناراض ہیں، ان کا دل دکھایا، گالی دی، برا کہا، دھکے دیے، گھر سے نکالا، رشتے توڑ دیے، تیز آواز میں بات کی، چلائے، ان کو بے عزت کیا، ان سے رشتے ختم کر دیے، ماں باپ والا جو مقام تھا ان کا وہ احترام نہ کیا، اور کسی بھی طرح 1% بھی ان کا دل تم سے راضی نہیں ہے، دنیا کا کوئی حضرت حضور دعا کر دے تمہارے حق میں وہ دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، ماں باپ اگر راضی ہیں تو خدا راضی ہے، ماں باپ اگر ناراض ہیں تو خدا ناراض ہے۔ ماں باپ اگر راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، ماں باپ اگر ناراض ہیں تو خدا ناراض ہے۔ عزت کون دیتا ہے؟ خدا۔ کاروبار کون دیتا ہے؟ خدا۔ اولاد کون دیتا ہے؟ خدا۔ بزنس کون دیتا ہے؟ خدا۔ دیتا کب ہے؟ جب وہ راضی ہوتا ہے۔ وہ راضی کب ہوتا ہے؟ ماں باپ راضی ہوں۔ بات سمجھ آئیے آپ؟ اس لیے آج کے اس جلسے سے اٹھیں تو یہ نیت کر کے اٹھیں کہ ہم نے زندگی میں کبھی ماں باپ کو اگر گالی دی ہے تو آج جا کے معافی مانگیں گے، وہ راضی ہو جائیں گے، اللہ ہمارے سارے بگڑے کاموں کو بنا دے گا۔ اور اگر وہ ناراض رہے تو یاد رکھیے گا کوئی حضرت دعا کر دے اللہ دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ ہم تو آج تک یہ جانتے تھے ماں باپ ہمارے لیے صرف جنت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کے محبوب نے فرمایا خدمت کرو گے تو اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا، دل توڑ دو گے تو تمہارے لیے جہنم کے دروازے کھل جائے۔ آج حالت 20,000 روپے کمانے والا شخص 20,000 روپے ماں باپ کے ہاتھ میں لا کے مہینے پہ کتنے دیتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ 2,000 کائے کے لیے؟ کچن چلانے کے لیے 2,000۔ 18,000 روپے اپنی جیب میں، کس کے لیے؟ دوستوں کے ساتھ عیاشی کرنے کے لیے، ہوٹل بازی کرنے کے لیے، دوستوں میں اپنا لیول مینٹین کرنے کے لیے۔ نہیں صاحب بہت خرچ کرتا ہے پیسے، ارے یار بڑا آدمی ہے یہ، مالدار آدمی ہے۔ محض دوستوں کی تعریف کے چند جملے سننے کے لیے، دوستوں کے گروپ میں پاپولر ہونے کے لیے 18,000 جیب میں ڈالے، بوڑھے ماں باپ کو لے جا کے 2,000 دیے کا چلاؤ۔ یار یاد رکھنا میری اس بات کو، تم جس ماں باپ سے پیسے چھپا رہے ہو یہ وہ بوڑھی ماں ہیں جب محلے سے کوئی اچھا کھانا آتا تھا یا کوئی بانٹ کے کوئی چیز جاتا تھا خود اس کا دل ہوتا تھا، مگر دل مار کے وہ چیزیں تمہارے لیے چھپا چھپا کے رکھتی تھی۔ تم جس ماں سے پیسے چھپا رہے ہو تمہیں اندازہ بھی نہیں، 9 مہینے اس نے تمہیں پیٹ میں رکھا، تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ ماں بننا اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے، تم گالی دیتے ایک بار بھی نہیں سوچتے ہو کتنی عظیم ہے یہ ماں، تم دھتکارتے ہوئے کبھی اتنا بھی نہیں سوچتے ہو کتنی عظیم ہے یہ ماں، تم گھر سے نکالتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتے ہو کتنی عظمتوں والی ہے یہ ماں، تم اس کے رشتے توڑتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتے ہو اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ دیکھو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، آج تمہاری شادی ہو گئی، تمہارے بوڑھے ماں باپ بھی گھر پہ ہیں، تمہیں آج بھی اندازہ نہیں ہوا؟ تمہاری بیوی جب پہلے مہینے حاملہ ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس دکھانے لے گئے، نہیں صاحب اب یہ ماں بننے والی ہے، تو تمہارا انداز کیا ہوتا؟ نہیں آج کام بھی نہیں کرنا، ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بنایا ہے، 9 مہینے تک تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، ہر مہینے ڈاکٹر کے چکر لگ رہے ہیں، ہر مہینے ہاسپٹل جا رہی ہے، کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، باضابطہ کچن میں جانے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے، مگر پھر بھی بیڈ ریسٹ پر ہے، پھر بھی حمل کا ایک اپنا تکلیف کا زمانہ ہوتا ہے، نہ چین سے کھا سکتی ہے، نہ چین سے سو سکتی ہے، نہ چین سے چل سکتی ہے، نہ چین سے بیٹھ سکتی ہے۔ اتنی پریشانی کے دور میں تب جا کے 9 مہینے کا دور گزرتا ہے، تب جا کے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تمہاری بیوی ہے جس کے تم نے ناز و نخرے
उठाना शुरू कर दिए। गौर करो, माँ भी तो किसी की बीवी थी, वो भी तो एक औरत है, उसने भी तो 9 महीने का दौर गुजारा। तुम्हारे जमाने में जरा सा पेट में दर्द हो जाए, दौड़ते हुए हॉस्पिटल के डॉक्टर मौजूद है, मगर जिस जमाने में तुम पैदा हुए थे उस जमाने में इस तरह डॉक्टर नहीं होते थे। तुम जिस जमाने में पैदा हुए हकीमों का दौर होता था, गुर्बत का दौर होता था, पैसे नहीं होते थे। उस जमाने में ये तुम्हारी माँ तकलीफें बर्दाश्त करती थी। अल्लाह अकबर, तुम्हें तो एहसास भी नहीं। 9 महीने के बाद जब तुम पैदा हुए थे, सर्दी के जमाने में तुमने जब पेशाब किया था तो इस बूढ़ी माँ ने तुम्हें बाज़ाब्ता अपने सीने की गर्मी दी थी और खुद तुम्हारे पेशाब पर ठंडक में लेट गई थी। तुम्हें सीने पे इसलिए सुलाया कि सर्दी न हो जाए। तुम्हें इस बात का एहसास नहीं, ईद के दिन जिसने पैमद लगे हुए कपड़े पहने मगर बाजार से नया लिबास ला के तुम्हें दिया है ताकि मेरे बेटे के दोस्तों में बेइज्जती न हो जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम, इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हारी खुशियों के लिए उसने 50 साल पुराने माँ बाप की निशानी जेबर की शक्ल में मौजूद थी। पूरी जिंदगी भूखी प्यासी रही मगर कभी सुनार के यहाँ जाके बेची नहीं, मगर तुम्हारी खुशी के लिए उस बूढ़ी माँ ने अपने बूढ़े माँ बाप की निशानी 50 साल अपने दामन से बांध के रखी, मगर फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए बेच दी। तुम्हारी बाइक लाने के लिए बाप ने बाजार की दुकान बेच दी, तुम्हारी 4 व्हीलर के लिए बाप ने बाज़ाब्ता अपना खेत बेच दिया। इतनी परेशानियां और कुर्बानियां उठाने के बाद तब जाके तुम्हें जवान किया है। तुमने जवान हो जाने के बाद क्या किया? सबसे पहला रवैया तुम्हारा उसी माँ के साथ खराब हुआ। सबसे पहले गाली तुमने उसी माँ को दी। याद रखिएगा, एहसान फरामोश जो लोग हो जाते हैं उन्हें दुनिया में कभी इज्जत नहीं मिलती है, उन्हें दुनिया में कभी मान सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए याद रखिए, 20,000 रुपए कमाते हैं तो 20,000 रुपए लाके अपनी माँ के कदमों में रखने की आदत डालो, उनके हाथों में रखने की आदत डालो। 20,000 कमाओ, 1-1 रुपया अपने माँ के हाथ में दो और उसके बाद जब तुम्हें 10 रुपए की जरूरत पड़े माँ के पास मांगने जाओ। कमाने वाले तुम हो, पैसे लाने वाले तुम हो, फिर जाके माँ से 10 रुपए मांगोगे। उन 10 रुपए मांगने का मजा ही कुछ और होता है, वो लुत्फ कुछ और होता है। तब जाके एहसास होता है हम लावारिस और यतीम नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में हमारी देने वाली माँ सलामत है, हमारे घर में बाप सलामत है। कितनी माएँ ऐसी हैं आज जब रोने पे आती हैं, जरा उनसे पूछ लीजिए बड़ी भी हाल कैसा है। ये नहीं कहती खैरियत है, हाल पूछोगे जवाब बाद में आएगा। आंख से आलू पहले निकलेंगे। इतना रुला दिया औलाद ने, इतना परेशान कर दिया माँ बाप को इस औलाद ने। याद रखिएगा, बूढ़े माँ बाप जब तक जिंदा हैं इज्जत करें, कदर करें। हमने देखा है कितने जवान माँ बाप जिंदा रहते हैं, देखते नहीं है, लेकिन इंतकाल हो जाने के बाद में लोग उन्हें दफन नहीं होने देते। नहीं साहब, बेटा दूर रहता है, 2 दिन ट्रेन का सफर करके आएगा, बर्फ की सिल्ली लगा लगा के बूढ़े माँ बाप को रखा जा रहा है। किसके लिए? उस नाअहल बेटे के लिए, उस नालायक इंसान के लिए जिसने जिंदा पे कभी माँ बाप का चेहरा नहीं देखा। मैं तो कहता हूँ थोड़ी देर में ऐसे लोगों को ले जाके दफन कर दो ताकि वो जालिम इनका चेहरा न देख सके। अरे जब जिंदा थे माँ बाप तब चेहरा नहीं देखा, मरने के बाद चेहरा देख लेगा तो क्या हो जाएगा? जिंदा थे चेहरा देखता। मेरे नबी ने कहा जो मोहब्बत से एक नजर माँ बाप के चेहरे को देखेगा अल्लाह उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। जब जिंदा थे तो चेहरा देखा नहीं, आज मर गए तो 2 दिन तक बर्फ की सिल्ली लगा के गर्मी के जमाने में रखा जा रहा है। याद रखिएगा, आज हमारे यहाँ जिन्होंने अपने माँ बाप को देखा नहीं, इज्जत नहीं की, उनके इंतकाल हो जाने के बाद 1.25 महीने की नियाज देख लो आप, कितने लोग हैं? 5,000 उनके नाम पर खिलाया जा रहा है। 1.25 महीने की नियाज में मौसम का कोई फल ऐसा नहीं जो मौजूद ना हो, कोई खाना ऐसा नहीं जो मौजूद ना हो। ये साहब क्या है? कि ये 1.25 महीने की नियाज है सवाब के लिए। हमने कहा नहीं जालिम, ये सवाब के लिए नहीं समाज के लिए है। ये सवाब के लिए नहीं है, ये सवाब के लिए नहीं, ये समाज के लिए है। सवाब के लिए तब होता जब वो जिंदा थी, कदर करता, प्यार करता, खिदमत करता, उसका खर्चा उठाता, नाजो नखरे उठाता, बीवी बच्चों के नाजो नखरे उठाता है। याद रख, बीवी ने तुझे पैदा नहीं किया, इसने 25 साल के बाद तुझे आके देखा है, तेरे कपड़े धोए हैं, तुझे संभाला है। पैदा करने वाली तो वही माँ है जो कब्रिस्तान में चली गई। अंदाजा करो इस बात का, माँ को रुलाने वाले पूरी जिंदगी रोते हैं। तुम्हारी वजह से माँ की आंखों
آنکھوں میں آنسو آ گئے تو تمہاری زندگی میں خوشی کبھی نہیں آئے گی، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو تمہاری زندگی میں اندھیرا ہو جائے گا، تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک جانثار آیا، کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ بتا کیا تیرے گھر میں ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ ماں باپ زندہ ہیں۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا جا جا کے ماں کی خدمت کر، ہمیں جتنا ثواب جنگ میں ملے گا تجھے اس سے زیادہ ثواب گھر میں ماں باپ کی خدمت میں ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، کیا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے گا؟ میرے نبی نے پوچھا یہ بتا کیا ماں باپ زندہ ہیں؟ دیکھو میرے نبی نے یہ نہ کہا گناہ بتا، میرے نبی نے کہا ماں باپ ماں زندہ ہے؟ کہا ماں نے زندہ نہیں ہے۔ خالہ زندہ ہے؟ خالہ زندہ ہے۔ کہا جا کے خالہ کی خدمت کر، تیرا گناہ جتنا بھی بڑا ہوگا خدا کی رحمت سے معاف کر دیا جائے گا۔ غور تو کرو کتنی عظیم ہے یہ ماں، کتنی عظمتوں والی ہے ماں۔ میرے نبی بیٹھے ہیں صحابہ کے درمیان، حضور کو دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ زندگی میں ایک بار آئیں، میرے نبی نے سامنے سے آ کے دیکھا اللہ کے محبوب نے اپنی چادر زمین پر بچھا دی ہے اور حلیمہ سعدیہ کو لا کے چادر پہ بچھایا ہے۔ کون حلیمہ سعدیہ؟ جس حلیمہ نے رسول اللہ کو دودھ پلایا ہے، اس حلیمہ کو میرے نبی نے اپنی کالی کملی پہ بٹھایا ہے۔ کچھ کہنا چاہتی ہے اپنے قریب میرے نبی نے اتنی بھی زحمت نہ دی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی تو اپنا منہ لے کر میرے نبی کے قریب آئیں، بلکہ اللہ کے نبی نے اپنے کان حلیمہ سعدیہ کے منہ کے قریب کر دیے۔ کہا میری ماں کو اتنی تکلیف بھی نہ ہو۔ کچھ کہا، کہنے کے بعد اٹھی، میرے نبی اٹھ گئے، جانے لگی۔ جب تک روڈ پر نظر آتی رہی گلی میں مڑی نہیں ہے تب تک میرے نبی استقبال میں کھڑے رہے ہیں۔ جب رسول اللہ کھڑے ہیں تو صحابہ کھڑے ہیں۔ جانے کے بعد میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی، خدا نے پوری کائنات کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ آپ کی عزت کریں، آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں، مگر آپ جس عورت کے لیے کھڑے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیں عورت کون ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے جن کا میں نے اتنا احترام کیا ہے۔ اے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں جوانوں، یاد رکھو تم جس رسول کے حاضر ہونے کا نعرہ لگاتے ہو یا رسول اللہ حاضر ہیں، اسی پیغمبر نے ماں کا احترام سکھایا ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا ماں راضی ہے تو خدا راضی ہے، ماں ناراض ہے تو خدا ناراض ہے۔ ایک آخری جملہ لیجئے، موجودہ دور میں ہماری بہنوں کو جتنے بری نظر کے ساتھ مائکے میں دیکھا جاتا ہے اتنا برا نظر سے رشتہ داروں میں کسی کو نہیں دیکھا جاتا۔ ایک صاحب آئے رمضان میں، کہا حضرت میری ماں میری بہن بہت زیادہ پریشان ہے، میں کیا اسے زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ سحری اور افطار کا بھی انتظام نہیں، بہت غریبی کے دور سے گزر رہی ہے میری بہن، حضرت کیا اسے زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا زکوٰۃ مت دیجئے، وراثت میں جو اس کا حصہ ہے وہ دے دیجئے ایمانداری سے۔ وراثت میں جو بہن کا حصہ ہے وہ دے دیجئے، زکوٰۃ دینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ بہن کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ بہن کا حصہ دبائے بیٹھے ہیں، زمین دبائے بیٹھے ہیں، کاروبار دبائے بیٹھے ہیں، دکان و مکان دبائے بیٹھے ہیں۔ یہ کسی مولانا کا فتویٰ نہیں ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ خدا نے جس طرح باپ کے حصے میں، باپ کی جو ہے زمین میں وراثت میں مردوں کا حصہ رکھا ہے، ویسا بیٹیوں کا بھی ہے۔ تم نے دیا کیوں نہیں؟ تم اس زمین کو دبائے بیٹھے ہو، یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو جس زمانے میں تم دبائے ہو اسی زمانے میں موت کا فرشتہ تمہارے دروازے پر آ جائے، حق ادا کیے بغیر موت کا فرشتہ آ جائے، تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ، بتاؤ جواب کیا دو گے؟ میرے نبی نے فرمایا کوئی ایک انسان حرام کا 1 روپیہ لے لے اور 1 روپے کے علاوہ 1 لاکھ روپے کا یا 10,000 کا ڈریس تیار کرائے، اس میں 1 روپیہ حرام کا ہو تو جب تک وہ لباس جسم پر رہے گا نماز نہیں ہوگی۔ غور کر لیجئے گا، 10,000 تمہارے حلال کے ہیں، 1 روپیہ حرام کا ہے تو تم نے وہ ملا کر جس ڈریس کو خریدا ہے 1 روپیہ حرام کا شامل ہو جائے گا، جب تک وہ جسم پر رہے گا اللہ عبادت کو قبول نہ فرمائے گا۔ یار خدا کے بندو، بہنوں کا حق دبا کے تمہیں کیا ملنا ہے؟ بہن کا حق دینے کی عادت ڈالو۔ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں نہیں صاحب ہم نے بہن کی شادی میں 10 لاکھ روپے خرچ کیے، ہم نے تو ادا کر دیا۔ ہرگز نہیں، بہن کی شادی میں جو
جہیز کے نام پر دیا جاتا ہے، یہ خاندان بھائیوں کی طرف سے تحفہ ہے، یہ مال وراثت کا حصہ نہیں، مال وراثت کا حصہ وہ ہے ساری قیمت جو ہے زمین کی چیزوں کی لگائی جائے گی، اس کے بعد بھائی کو 2 حصے ملیں گے، بہن کو 1 حصہ ملے گا۔ ہماری قوم کے اندر المیہ یہ ہے، بہن کرائے پہ رہتی ہے، بھائی نے 10 مکان بنائے ہیں کرائے پہ اٹھائے ہیں، اس کا حصہ دینے کے لیے راضی نہیں ہے۔ کاش کہ ایمانداری سے بہن کو حصہ دے دیتا تو وہ بھی عزت کے ساتھ اپنی چھت میں عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی ہوتی، کرائے پہ رہتی ہے، کرائے دار جو ہے بن کے رہتی ہے، مالک مکانہ کے ہر مہینے دروازے پہ گالی دے کے جاتا ہے کرائے کے لیے، بھائی کی غیرت کو جنازہ نہیں نکلتا۔ اور وہی بہن جب کبھی مائکے میں آ جاتی ہے تو بھائی کے چہرے کا بھی جغرافیہ بدل جاتا ہے، بہنوں کے انداز بھی بدل جاتے ہیں، بھابھیوں کے لہجے بھی بدل جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ بہن آئی ہے، یہ جو ہے یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے، جس طرح تمہارا اس گھر میں حق ہے اسی طرح اس بہن کا بھی حق ہے۔ دبانے کی کوشش مت کرو، حق دینے کی عادت ڈالو۔ جب تم سب کے حقوق ادا کرنے لگو گے تو اللہ تمہیں عزت اور کامیابی دے گا۔ یاد رکھنا